اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا چلیے فوزیہ پڑھنا شروع کریں تھوڑا، جی میں پڑھوں باجی؟ جو ریڈی ہے وہ پڑھ لے، آپ پڑھ لیں، چلے مجھے میں نہیں پتا پڑھتی ہوں، کون ریڈی ہے۔ فوزیہ سے پوچھ لیں، فوزیہ پڑھوں میں؟ کوئی بات نہیں، آپ پہلے پڑھ لیں، موسٹ آپ پڑھ ویلکم۔ لیں، کوئی بات نہیں، ہمیشہ وہی اوکے، پڑھتی ہیں، آپ پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ صحیح ہے۔ تأمل تأمل الامثالة ثم امثلت امثلة ثم 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 اقرأ اقرأ ثم اقرأ اس کو ملائیں گے؟ اچھا جی وہ ہے نا ملائیں جزم کے لیے۔ ملائیں گے کیونکہ ثم یہ حمزہ ثم وصلی ہے نا، جی جی حمزہ صحیح ہے۔ وصلی ہے۔ ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساکنتی ساکنت الاخری۔ ہاں ساکنت الاخری۔ تأمل پونڈر کیجئے کس پر؟ الامثلتا، مثالوں پر، ٹھیک ہے نا؟ مثالوں پر یہ جی آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کون سا فعل ہے؟ یہ آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے، آپ کو سے فعل ریکویسٹ کی امر ہو جائے، گیا فعل امر ہے۔ فعل امر جی کا فاعل کدھر ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ تعمل اور جو ہے نا، اس تعمل اسی لیے آوا ہاں ہے نا۔ اس کے اندر انتا جو ہے نا، وہ فعل امر کا فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے، باہر ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ جی جیسے جی آپ کا آ جاتا ہے نا کبھی جلسا حامدن، ہے نا، مریم، جی اس طرح سے ہوں نہیں، دیکھیے آپ اندر ہی دیکھیے، ضمیر ہی اس کا فاعل بنے گی۔ یہ باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے جلدی سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک پھر ہے اس کے ٹھیک ہے۔ بعد اس کا یہ جو زبر والا آ رہا ہوتا ہے نا، آگے ہمیشہ زبر والا آتا ہے، لاسٹ لیٹر پہ فتح ہوتی ہے، وہ اس کا کیا بنتا ہے؟ فعل کا فائل بنتا ہے، وہ مفعول بنتا ہے، سوری مفعول فائل تو اندر ہی ہے مفعول بنتا ہے، نا۔ صحیح ہے۔ سما یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اور سم جی مقرا، مقرا، اب یہاں بھی سکون ہے، یہاں بھی سکون ہے، تو زیر دے کے ملائیں گے، سم مقرا، مقرا، یہاں مقرا ال ہاں جو مقرا ملل ال، صحیح ہے، تو اس حمزہ کے نیچے کسرہ آ گیا نا سکون کی وجہ سے، جی مقرا الجمل الآتیتا، آنے والے جملوں کو پڑھیے، ٹھیک ہے، جی مع ضبط المیم والحروف الساکنۃ الاخری۔ اچھا، میم کے اوپر آپ نے حرکت دینی ہے، ضبط کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو آپ نے تشکیل کرنا ہے، تشکیل کا مطلب سمجھ لیں، ضبط اور تشکیل کا مطلب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے حرکت لگانی ہے، ٹھیک صحیح ہے نا؟ میم کے اوپر آپ نے حرکت دینی ہے، والحروف الساکنۃ الاخری، اور اس کے بعد جو حروف ساکنہ آئیں گے اس کو بھی حرکت دینی ہے، ظاہر ہے۔ جی یہ دیکھیں یہاں پر ایک ساکن تو یہ میم آ گیا ہے، اور دوسرا ساکن کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے، تو اب انہوں نے کیا مثال دی ہے کہ میم پہ پیش ڈال ہے، وہ ہم جی ڈسکس کر چکے ہیں کہ میم ساکن ہوگی، آگے ملائیں گے تو پیش دے کے ملائیں گے، اور یہ دیکھیں اس کو منہ کیوں نہیں بنا رہے، واو کیوں نہیں لا رہے آگے؟ کیونکہ آگے ضمیر نہیں آ رہی، نون آ رہا ہے۔ جب ناؤن آ آگے رہا ہے بالکل۔ جب نون آئے گا نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیش دینی ہے، بس وہ نہیں لگانا، اور اس کے آگے ملانے کے لیے ظاہر ہے پھر وہ اس پہ سکون ہے تو مل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کو تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے ملانے کے لیے وہاں سکون چاہیے نا، تو سکون تو آلریڈی لگا ہوا ہے وہاں پہ، تو یہ بس آپ نے اس کو پیش دینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں ضمیر کی کوئی ہاں یہاں ضمیر کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں پر سب نون آ رہے ہیں، ناؤن آ رہے تو ہیں بالکل۔ بالکل اسی طرح آپ نے یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اچھا، اس پہ آپ نے پونڈر کرنا ہے، صرف غور و فکر کرنا ہے، جی تعمل کا سب سالو مطلب ہے کہ کرنا آپ نے ہے کچھ نہیں کرنا، آپ نے جی پونڈر کرنا ہے، اور پونڈر کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کی کس طریقے سے آپ کا میم کے اوپر سکون دیا گیا ہے، اس کو آگے ملایا گیا ہے۔ جی اب یہاں اچھا یہاں پر اب آپ دیکھیے یہاں پہ میم کے اوپر پیش نہیں دی گئی، جی آپ کی کیوں نہیں دی گئی؟ یہاں پہ جب کیونکہ لکھا یہی ہاں ملانا ہے نا ہم نے، یہاں پہ تو آگے الف لام نہیں ہے نا، اس وجہ سے۔ ہاں ملانا نہیں ہے تو پھر سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اقرا تم حاضل کتابہ، کیا تم نے یہ کتاب پڑھی ہے، اقرا تم القرآن، اب جب یہاں پر آپ کا سکون آیا نا اور آپ پہ اور الف آگے لام آ الف گیا لام تو آیا آپ نے ہے۔ ہاں یہ نون کی صورت میں پیش آئے گی، جب آپ کی ضمیر آ جائے گی یہاں پر قرآن کی جگہ، مدرس کی جگہ، بیس کی جگہ، بن کی جگہ،
ہا ضمیر آئے گی. پھر آپ نے اس کو کیسے ملانا ہے؟ پھر آپ نے اس کو وہ بھی ڈالنا ہے, واو بھی ڈالنا ہے, بالکل. جہاں پہ میم ہوگی میم پہ پیش بھی ڈالنا ہے وہ. تو ہم دونوں طریقے سے انشاءاللہ آج کریں گے اس کو. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آگے چلیں تھوڑا سا؟ یہی بتا رہے ہیں کہ میم پہ سکون ہے, آگے بھی سکون ہے, تو آپ نے میم پہ دمہ لگانا ہے اور آگے ملا دینا ہے, مل کر دینا ہے. جی ٹھیک ہے, یہاں پر جی. بھی ایسا ہے, میم پیش میم پہ یہاں پہ پہلے پیش. بتایا سکون ہے, اچھا یہ سکون ہے صرف اگر اور اچھا آگے الف لام ہے. بالکل, یہ صرف میم کے قوانین ہیں, اور کسی کے جی لیے قوانین نہیں ہے. میم کے لیے میم ساکن جب بھی آئے گی, جہاں بھی آپ دیکھیں میم ساکن آ رہی ہے, آگے معرف باللام اسم آ رہا ہے, آپ اس کو پیش دے کے ملائیں. اور میم ساکن کہاں آتی ہے؟ انتم ضمیر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کوئی جی بھی فعل لگا اس سے آپ کو کنسرن نہیں, آپ کا انتم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جی. تو یہ انتم ہی ہوتا ہے, اصل میں تم کر کے لکھا جاتا ہے اس کو. اور اس کو پھر چلیں آپ اس کو پڑھ لیں, یہاں سے نمبر 1 سے پڑھ لیں آپ. چلیں, نمبر 1 ہے اس میں عقل تم الموزہ. اس کے اندر میم ساکن ہے اور آگے الف لام ہے, تو اس کو پیش لگا کے ملائیں گے. اچھا ٹھیک ہے میننگ نا, یہ آتے ہیں ناؤ نا, ہے. میننگ جی آتے ہیں جی. نا. عقل تم الموزہ, اچھا میں نے کھایا کیلا. اب یہ غلط ہو گیا نا, میں نے نہیں کھایا نا, عقل تم ہے نا, کل تم ہے نا, تم اچھا سب عقل نے, تم, تم تم سب سب نے نے کھایا بالکل. کیلا. ہاں, تم سب نے کھایا کیلا. بلکہ ایک کیلا تو نہیں کھایا, تم سب نے کھائے کیلے, یا کھائے تم سب نے کیلے. کیلے کھائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موز جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتی ہے موزتن کی. موزتن کیا ہوتا ہے؟ ایک کیلا ہوتا ہے, گول تا صحیح. لگا کے واحد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی. یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, اس کی الواحد. موز کی واحد کیسے بنتی ہے, یا واحد کیا ہے؟ گول تا کے ساتھ آتی ہے. کوئی ٹھیک. بھی آپ کا ہے, جیسے شجرن ہے, اب شجرن واحد ہے یا جمع ہے؟ شجرن تو شجر واحد ہے, اشجار ہے نا اس کا جو ہے جمع. بالکل ہے, لیکن دیکھیں نا شجرن جو ہے, اس کی جو واحد, ایک درخت کو کیا بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے شجر. شجر. شجرتن, نہیں شجرتن ہاں, بولتے ہیں. شجرتن. بالکل. یہ ہے واحد گول تا کے ساتھ. یہی تو آپ کو سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ. کی کو اردو والی کی کو, یا جو اینڈ پہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھا کریں. تو یہ آپ کا شجرتن واحد ہے. اسی طرح آپ کا بقرن جو ہے, یہ ساری گایوں پہ بولا جاتا ہے, جتنی بھی ہر قسم کے بیل, سب کچھ, پوری جنس جو ہوتی ہے اس پہ بقرن بولا جاتا ہے. اور ایک گائے کے لیے بقرتن. باجی شجرن بھی تو واحد ہی ہوگا نا, لیکن مذکر کے لیے ہوگا یا نہیں؟ یہ پوری جنس پہ, اس میں مذکر مؤنث سب آ جاتے ہیں. سب آ جاتے ہیں. صحیح. جنس انسان کیا ہے؟ جنس انسان سورۃ العصر میں کہا گیا ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تو اس میں کیا صرف مرد مذکر جو ہیں وہ آپ کے وہ ہیں خسارے میں, یا پوری نسل انسانی خسارے میں؟ پوری نسل انسانی. ہاں, تو انسان میں پوری جنس پہ بولا جا رہا ہے نا, انسان جی ہے نا. تو اسی طرح جی. بقرن پوری جنس پہ بولا جا رہا ہے. جتنے بھی بیل, گائے, بھینسے, جتنے بھی اس میں آتے ہیں نا, ان سب پہ جی. بقر بولا جاتا ہے. اور پھر ایک گائے کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ بقرتن. سورۃ البقرہ بھی بقرتن. آتی ہے. یہ رول اپنے صحیح. پاس. تفاحن جو ہے, اچھا انبن جو ہے, اب اسی طرح انبن بھی جو پورے انگوروں پہ, اس کتنی نسلیں ہوتی ہیں, کب بلیک ہوتے ہیں, گرین ہوتے ہیں, کتنی قسم کے, میرے خیال میں بیج والے ہوتے ہیں, بغیر سیڈ کے ہوتے ہیں. تو انبن پوری جنس پہ بولا جاتا ہے, لیکن ایک انگور کو انبتن بولتے ہیں. اس میں بات چھوڑ گئی میں, انبتن ہوا. ٹھیک ہے, تو انبن جو ہے یہ پورے اس پہ بولا جاتا ہے, پوری نسل پہ بولا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ ہوتا ہے, یہ گول تا لگانے سے. اسی طرح تفاحن پوری نسل پہ بولا جائے گا. ہن تفاحن, تفاحتن جو آتا ہے نا, وہ ایک سیٹ کے لیے بولا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس طرح کے بے شمار ورڈ آپ جائیں گے تو آپ کو ملیں گے. یہ پورے نسل پہ بولا جاتا ہے, اور یہ آگے گول تا ایک پہ بولا جاتا ہے. تو موز, اب ایک کیلا تو نہیں کھایا ہوگا نا سب نے, جی کہ ایک کیلا پکڑ کے سارے کھا رہے تھے.
ऐसे तो दो बहन भाई भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं पाकिस्तान के केले। सही, तो यहाँ पर तुम सब ने केले खाए, तुम जमा सबने है, केले, एक केले की बिल्कुल। बात नहीं हो रही। आगे पढ़िए। आगे है जलस तुम फिल फसली, नो नीड टू। तुम सब बैठे क्लास में। हाँ, तुम सब ये अंतुम जमीर है। जी, अंतुम जमीर तुम है। तुम सब, और ये क्या बन रही है यहाँ पे? यहाँ पे ये फाइल बन रही है ना, फाइल बन रही है। और यहाँ पर भी क्या बन रही थी? यहाँ पे भी फाइल थी। खाने वाले तुम सब हो ना, और क्या खाया? केला। अब यहाँ पर जो है आपका मफूल आया, यहाँ पे आपका मफूल नहीं आया। जी, नहीं आया ना, यहाँ तो कोई नहीं, फिर मफूल, ये तो किस पर मुताल्लिक है, बैठे ये आया जी, मुताल्लिक ये है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल। क्यों होता है कभी मफूल आता है? म्यूट कीजिए बाकी लोग, बाकी सब म्यूट रखें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कभी जो है आपका मफूल आता है कभी नहीं आता? ये डिपेंड करता है ना फेल के ऊपर। हमने पढ़ा था अगर फेल मुब्तदी होता है तो जो हाँ, है उसको जरूरत नहीं वो होती, जैसे बैठा इसको जरूरत नहीं है फाइल जरूरत की ना। नहीं है। हाँ, जी, तो ये आपका जी, जहाबा, जलसा, दरबा, दरबा तो नहीं, दरबा तुम किसको मारा बताना पड़ेगा ना, तो वो आपका जी, मुतअद्दी ज़हाब और फेल। जलस। हाँ, तो बस यही होता है कि जिस फेल को फाइल की जरूरत ना हो उसको मफूल, सॉरी, जो जिस जिस जो फेल जो होता है अपने फाइल पे पूरा हो जाता है, उससे मीनिंग पूरा कर देता है फाइल को लेके, मफूल की जरूरत वो नहीं वो होती। लाजिम फेल होता है, लाजिम। जी, और जिसको मफूल की भी जरूरत हो, मीनिंग पूरा ना हो, मफूल लगाने से पूरा हो, वो फिर फेल मुतअद्दी होता है। भी होता है। उस फेल का असर जो है ना वो आगे मफूल तक जाता है। मुतादी का क्या मतलब होता है कि बीमारी एक से दूसरे को लगती है ना। जी, मुतादी बीमारी कैसी होती है जो आजकल बहुत फैली है, इन्फ्लुएंजा जिसे आप कहते हैं ना कि फ्लू फैला हुआ है, तो ये क्या होता है, ये मुतादी बीमारी है, एक बंदे से दूसरे को लगती है। तो जिस फेल का असर आगे मफूल तक जाए ना, जाके उसको भी टच करे, उसको भी असर डाले, तो वो आपका फिर मुतादी फेल होता है, इससे याद रख लें। और बाकी जिनको मफूल की जरूरत नहीं होती वो लाजिम फेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जी, अब यहाँ पर आप देखते जाएं कहाँ का मफूल आ रहा है, जहां जहाँ आ रहा है ना वहां पर आपका मुतादी फेल होगा। ठीक आगे है। पढ़िए। दखल तुम, अब ये है दखल तुमुल मस्जिदा, तुम सब दाखिल हुए मस्जिद में। हाँ, आप इसको ये है जेर नहीं देनी, ठीक है, जी, ये क्योंकि मफूल है। ये हाँ ये मफूल है। आपने इसको जेर दी थी तो इसका मतलब है आपने इसको मुदाफ बना दिया, जी, तो फेल तो कभी मुदाफ बनता ही नहीं है। मुदाफ बिल्कुल, हमेशा जो आपका होता है, मुजाफ जो बनता है वो आपका नौन होता है, कोई नाउन होता है, जिस पे अलिफ लाम भी नहीं होता, तनवीन भी नहीं होती। तनवीन भी नहीं होती। और ये तो फेल और उसके आगे फाइल भी लिखा हुआ, तो आप कैसे जेर लगा सकते हैं? कभी पढ़ने में भी हाँ, गलती नहीं करनी, कभी लिखने में भी नहीं करनी। दखल तुम सब दाखिल हुए, ये सब अंतुम जमीर वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि जी, आपको मीम मिलाना सिखा रहे हैं। आगे। जी, हम्म फहिम तुमुल दरसा, फहिम तो तुमने मुल नहीं होगा। तुम सब फहिम तुमुल, फहिम तुमुल तो होगा। नहीं, मुद्दरसा, जब तशदीद आती है ना तो अच्छा, उससे सही, जाके मिलाते हैं। अभी उससे तक जो मिलाते हैं, आपने ठीक है, मिलाए थे तशदीद नहीं आ रही थी कहीं भी। तस्दीद नहीं थी, ठीक है। तो ये फहिम आपका तुमुल शमसी है दरसा, ना, शमसी है ना। बिल्कुल फहिम तू सही। मुद्दरसा। वैसे भी आपको देखें, मुझे तो आपके पढ़ते ही अजीब लग गया था, वो बाद में मैंने चेक किया कि ये शमसी है। चले आगे। सही। अच्छा, अब ये है फहिम तुम दरअसल दरअसल फिक्ही, तुम फिक़ही। सबने समझा। फिक्ही, तुम अच्छा, सबने समझा। ये जो है ना जमीर नहीं है यहाँ पे, ये इसका रूट वर्ड ही है, ठीक है। फाका फा जी, जो होता है फिक़ के लिए बोला जाता है। जी, फहिम तुम सबने समझ लिया, क्या समझ लिया? फिक्ह को। हाँ, अभी इसके पीछे आ लगा दें तो अफहिम तुम दरसुल फिक़ही, है ना। क्या तुम सबने समझ लिया हाँ, फिक्ह तो के बस तरफ। इतना सा फर्क पड़ता है सवालिया बनाने में। हल भी लगा सकते हैं और आ भी लगा सकते हैं, दोनों हाँ लगा भी सकते लगा, सही। हैं। अच्छा, तो ये आपका मफूल बन गया, यहाँ पे मुरक्कब इजाफी बन के आपका मफूल बन रहा है जी, दरसल फिक़ही। लेकिन देखें यहाँ पे पेश नहीं आई मुदाफ पे, जी, क्योंकि इसको मफूल बनाना था। क्योंकि उसको
بنانا تھا تو بالکل. اس کے پیش نہیں لگا سکتے. اگر فائل بنانا ہوتا تو پھر پیش لگاتے. تو فائل تو آلریڈی ہمارے پاس ہے. اچھا آگے جی. کیا ہے؟ سمیتم الاذان. سمعتم الاذان، تم سب نے سنی اذان. اس کے بعد ہے ماذا اکلتم، کیا کھایا تم سب نے. اور اس کے بعد ہے الکم ہذہ السیارۃ. یہاں پر آپ کی نہیں پڑ جائے گی، سکون نہیں آئے گا، اور جی. اس میں بھی سکون نہیں آئے گا کیونکہ آگے ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملانا نہیں ہے. بس یہی اس کے سکھا. بعد ہے الک الک الکم الکم الکتب. کہ ترجمہ اور اس کیجیے. کے کیا تمہارے لیے ہے کتاب، کتابیں. کیا تم سب کے لیے ہے، تمہارے ہاں، لیے ہے، کیا کیا تم تمہارے سب کے لیے ہے کتابیں، کیا تمہارے لیے ہیں کتابیں. یہ تم بس اس سب کا کے لیے. ہاں، یہ وغیرہ کچھ نہیں لگانا. تو آپ کا کیا بنے گا یہاں پر؟ یہ کون سا جملہ ہے بتائیے ذرا مجھے. یہ جو ہے وہ یہ بھی پراپر ہے، کم کی ضمیر ہے، اور یہ بھی ہے. تو یہ جو ہے وہ کون سا بن جائے گا؟ یہ جملے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں نا. جملے اسمیہ اور فعلیہ. ہاں، تو اسمیہ اور فعلیہ. تو اب آپ دیکھیے اس میں کوئی فعل آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، یہ اسمیہ ہی ہوگا. اسمیہ ہی ہوگا. تو یہ کیا بنے گا اور یہ کیا بنے گا؟ الکم، یہ کم کی ضمیر آ گئی تو یہ مبتدا بنے گا، اور الکتاب جو ہے خبر بنے گا. کتابو خبر بنے گا. تو لکم کیا بنے گا؟ مبتدا. کیا نہیں مرکب ایک جا. منٹ، مرکب ہاں. جاری ہے. مرکب جاری ہے تو یہ خبر بنے گا بالکل. اور ویسے یہ بھی معرفہ جو ہے یہ ہے تو یہ مبتدا بنے گا. یہ خبر الکتاب مقدم ہے اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے. ہے. اور آپ نے دیکھا آپ کا مبتدا نکرہ آنے کی بجائے بعد میں ہو تو نکرہ آتا ہے. لیکن انہوں نے جی. آپ کے لیے ایک جملہ بنایا تاکہ آپ کو وہ سکھا سکیں. بالکل. اور یہ مرکب جاری بن رہا ہے. جی لکم. یہ ضمیر یہاں پہ فائل نہیں بن رہی. جو فائل بنتی ہے نا وہ یہ والی ضمیر بنتی ہے. مرفوع ضمیریں بنتی ہیں موٹی والی، یہ فائل بنتی ہیں. یہ جی والی میں نے بالکل. بتایا تھا لسان القرآن میں کہ یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. جو چھوٹی ضمیریں ہوتی ہیں نا اٹیچ پروناؤن، ان کے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. تو یہاں پر حرف جر ہے تو یہ مجرور ہے نا. اسی طرح کتاب پیچھے ہوگا تو کتابو کم ہو جائے گا ہے نا، جی. یا جی. کتبو کم ہو جائے گا تو پھر مرکب اضافی بن جائے گا. صحیح ہے. اور اگر جی. پیچھے فعل ہوگا تو یہ ضمیر مفعول بنے گی. جی. فعل اگر پیچھے فعل ہوگا تو یہ ضمیر فاعل تو نہیں بن سکتی نا. فاعل تو یہ والی بنتی ہے انتم. تو یہ جو ہیں منصوب ضمیریں یہ تو مفعول ہی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انا آ جائے گا تب بھی منصوب ہوگی انکم. تو ساری چیزیں میں نے پھر دہرا دی. اچھا من حاضر رجل، اس کو پڑھیے. من حاضر رجل. اب اس میں را جو ہے وہ راستہ دے گا. کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ اس میں تو بتا رہے ہیں جی، ابھی اسے تو کوئی ملانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا. ہاں وہی بالکل یہ بتا جو رہے ہے وہ تشدید والا ورڈ ہے تو زا جو ہے زائد جو ہے وہ را سے مل جائے گا. ہاں تو جی. یہ آدمی کون ہے، اور یہ مبتدا اور جو ہے وہ یہ مبتدا جملہ اور ہے. یہاں مرکب اشاری. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں ایک ایک پوائنٹ پہ آپ کو گرامر کا ریویژن ہو رہا ہے. اگر میں جی. صرف آپ کو ریڈنگ کرا دوں گی تو آپ کی گرامر کا ریویژن نہیں ہوگا. آپ اس کو مبتدا اور اس کو خبر نہیں بنا سکتے، بہت بڑی مسٹیک ہوگی. جی. من کو آپ بنائیے خبر اور اس جی. کو بنائیے آپ مبتدا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سارے مرکب جو ہے ناقص وہ آپ کے خبر بن سکتے ہیں سوائے مرکب اشاری کے. مرکب اشاری کے. مرکب اشاری کیوں خبر نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس میں دیکھیں شروع میں معرفہ آ رہا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے. یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. آپ اس کو بالکل بھی خبر نہیں بنا سکتے. اور جو آپ کے مرکب جاری ہوتے ہیں نا ان کو کبھی بھی مبتدا نہ بنائیے. یہاں پہ اس کی مثال بھی گزری ہے، یہ میں نے کراس لگایا اتنا بڑا. ان کو آپ نے ہمیشہ خبر بنانا ہے. جہاں بھی دیکھیں ایک یہ مرکب جاری ہوگا، ایک ظرف مضاف الیہ ہوگا. ان دو کو کبھی بھی مبتدا مت بنائیں. ان کو ہمیشہ خبر بنائیں. اور اس کو ہمیشہ کیا بنائیں؟ مبتدا بنائیں، خبر نہ بنائیں.
تو اس کو آپ مبتدا مؤخر بنا دیں گے اور من کو کیا بنا دیں گے؟ خبر بنا دیں گے. صحیح ہے. اگر جی کوئی اور مرکب ہوتا نا تو میں اس کو مبتدا بنوا کے اس کو خبر بنوا دیتی، لیکن یہاں پر چونکہ مرکب اشاری آیا تو اس کو تو آپ نے بڑا سا کراس لگانا ہے. یہ صحیح. آپ کا مبتدا ہی بنے گا، خبر نہیں بنے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ پہ کلیئر ہو گئی نا تو پھر آپ بہت جلدی پڑھ جائیں گے، جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. آگے انشاءاللہ. پڑھیے. انشاءاللہ. چلیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے من الفتح. اب اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ملانا ہے. تو یہ من ہے، من نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوشچن آ رہا ہے تو من تو ہو ہی نہیں سکتا نا، جی ہے نا. بالکل. من سے تو کوئی کوشچن آتا ہی نہیں. تو پھر آپ ملانے کے لیے کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. زیر لگائیں گے. اور اگر من ہوتا تو زبر دے کے ملاتے. آگے ملاتے ہیں. یہ ہے اچھا. کتبت طالبۃ درسا. سارے طریقے آپ کو سکھا دیے. کتب اگر یہ فعل ماضی ہے نا، جب جی بھی بڑی تا آئے تو ہمیشہ وہ فعل ماضی ہوتا ہے. ایک ثبوت تو یہ ہے. دوسرا صحیح. یہ ہے کہ پیچھے علامت مضارع آئے نا تب مضارع جی بنتا ہے. علامت مضارع نہ لگی ہو تو وہ ماضی ہی ہوتا ہے. ماضی ہوتا ہے. تو دو ثبوت ہیں یہاں پہ کہ پیچھے علامت مضارع بھی نہیں ہے اور بڑی تا بھی آ رہی ہے. اور تا پہ سکون بھی ہو سکتا ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتی ہے. یہی چار چیزیں ہوتی ہیں نا، زبر زیر جی پیش اور بالکل. سکون. تو اب اس میں لیکن یہ اس کا ہے نا، یہ کیا چوتھا کہتے سیغہ ہیں، ہے، چوتھا سیغہ ہے چوتھا نا. صیغہ ہے. جی بالکل، اس اچھا لیے اس پہ نہیں ہے پہلے لگانا. اور چوتھے سیغے میں آگے بھی فائل آ سکتا ہے خیال سے. بالکل اس میں آیا ہوا ہے اگر فائل آگے آیا. اگر آگے فائل نہ آئے تو پھر ضمیر کو بنائیے، ہیا کو. جی اور ہیا فائل اسی وقت بنے گی جب وہ کہیں لوٹ رہی ہوگی، پیچھے کوئی نام پہلے سے کوئی نام نون پہلے. آیا ہوگا. ایسے ہی اٹھا کے آپ ہجا ضمیر بھی فائل نہیں بنا سکتے. اگر پیچھے کوئی لڑکی کا نام یا لڑکی کا کسی کا ذکر آیا ہے تب آپ کا تبا کی یا ضمیر کو فائل بنائیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک. یا تو یہ جی آگے ہوگا یا یہ پیچھے ہوگا. یا تو یہ اچھا. نون آگے ہوگا فائل بنے گا یا یہ پیچھے ہوگا. یہاں یہ فائل بن رہا ہے نا. اگر اسی کو اٹھا کے جی پیچھے لے جائیں، الطالبۃ کتبت الدرس، پھر یہ جملہ بنے گا. طالبہ کو نکال کے پیچھے لے جائیں تو پھر اس کی ضمیر جو ہوگی نا وہ طالبہ کی طرف لوٹ سکے گی. پھر دوبارہ سے طالبہ نہیں لائیں گے، ضمیر ہی پیچھے اس کی لوٹے گی. تو لوٹے پھر گی. کون سا جملہ بن جائے گا اگر اس کو فائل کو نکال کے باہر لے آئیں تو؟ اسمیہ اسمیہ بن جائے گا. اور پھر اس کی باقی خبر. پھر باقی خبر خبر بن جائے گا. باقی خبر بن جائے. تو آپ فعلیہ جملہ سے آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ اسمیہ بنا سکتے ہیں. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے فعلیہ ہی کیوں نہیں رہنے دیا، اسمیہ کیوں بنایا؟ تو وہ بھی اس کے بھی پیچھے جیسے ہم مفعول کو باہر نکال لیتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں پہ مفعول کو باہر نکالا گیا نا، کا ضمیر کو. جی تو یہاں پہ فائل کو نکالا گیا ہے. تو فائل کو کیوں نکالا جاتا ہے جملہ اسمیہ بنانا کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکید لانے کے لیے. جب جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو کبھی اس کے مفعول کو شروع میں لے جاتے ہیں، کبھی اس کو جملہ اسمیہ میں چینج کرتے تھے. الطالبۃ کتبت، اب تاکید ہو گئی نا، اب اس میں تاکید آ گئی ہے. زور کس پر ہو گیا؟ پہلے فعل پہ زور تھا، کتبت الطالبۃ. اب اس میں زور نہیں تھا. جب اپنے طالبۃ صحیح. کو باہر نکالا تو طالبہ پہ سارا زور آ گیا. دا فیمیل اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے سبق کو. صحیح. تو یہ قرآن مجید میں تبھی آپ کو جملہ اسمیہ ملتے ہیں، کبھی جملہ فعلیہ ملتے ہیں. اس کے پیچھے یہی راز ہے، اس میں ایمفیسس لانے کے لیے. صحیح. یعنی کچھ اور لفظ نہیں بڑھائے بلکہ ہم نے کیا کر دیا، وہی فائل کو اٹھا کے جملہ اسمیہ بنا دیا. تو اس میں تاکید آ گئی. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں ٹھیک. زیادہ تاکید ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں زیادہ تاکید نہیں ہوتی. اور آپ وہاں پہ دیکھیں جہاں پہ سورۃ الفاتحہ میں ہے نا، تو وہاں پر اصل میں کیا تھا؟ یہی ہے نا، نحمدو ہوتا ہے. سوری میں کیا پڑھ رہی ہوں، نعبدو ہے، تبھی مجھ سے نکلا بھی نہیں جا رہا زبان سے. نعبدو یہ آپ کا فعل ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کا جی مفعول آگے آنا تھا کا. ٹھیک ہے, ہم سب تیری عبادت عبادت کرتے ہیں. کرتے ہیں تیری. ہاں اصل جملہ یہ تھا, لیکن اللہ نے جب اس جملے میں کوئی تاکید نہیں تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے جب اس میں تاکید پیدا کرنی چاہیے تو کوئی ایکسٹرا الفاظ نہیں لگائے, یہی کا اٹھا کے شروع میں لے گئے اور اس کے ساتھ اب کا اگر کا ہوتا یہاں پہ تو کتنا برا لگتا, کا نعبدو کا نستعینو, ہے نا, کا جی نستعینو ہوتا اور کا جو ہے وہ آپ کا نعبدو ہوتا, تو اس طرح لکھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایجا لگایا, ایجا کا. اب یہ ضمیر اٹیچ نہیں ہے, یہ ضمیر ڈیٹیچڈ ہے, یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو کے آ رہی. یہ والی اٹیچ ہے, یہ جو نا یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے. لیکن جب اس کو پیچھے نکالا تو یہ ڈیٹیچڈ ہو گئی. اب یہ اکیلی ذرا سا چھوٹی سی ضمیر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنا دیا, یہ لگا کے ایاک نعبدو. اور اس میں کتنا زور پیدا ہوا ہے, صرف یہ ایا کا مطلب ہے صرف, تیری, اور پھر ہی بھی ترجمہ ہوا ہے. یعنی ایک یہ تو زور صرف کی وجہ سے نا بس کرنے کی. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اور کریں گے بھی. کریں گے بھی جو مضارع ہوتا ہے نا, یہ فعل مضارع ہے, اس کے دو اندر معنی پریزنٹ ہوتا کا ہے. معنی بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا بھی ہوتا ہے. کرتے ہیں اور کریں گے کریں بھی. گے. اور پھر کیا تھا, نستعینو کا تھا, جیسے نعبدو کا ہے نا, اسی طرح نستعینو کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کا کو نکال اس کے میں بھی پہلے لایا اور اس کو آگے کیا کر دیا, وَإِيَّاكَ یاد نَسْتَعِينُ. یہ جو آپ کا ہے نا نستعینو, یہ آپ دیکھیں تو اس پر پیش آ رہی ہے. آپ نے کبھی پیش نہیں دیکھی ہوگی نون پہ. جب بھی آپ نے دیکھی ہوگی نون کی یا تو زیر ہوتی ہے ڈوئل فارم یہ میں, اور زبر یا جمع ہوتی ہے. یہ پیش کیوں آ رہی ہے, جیسے اس پہ پیش آ رہی ہے. یہاں پر تو دال بڑی ہی تھی نا, اس کو تو لکھ سکتے تھے اس طرح, بٹ نون جو تھا یہاں پر کا کے ساتھ جو جوڑا ہوا تھا وہ چھوٹا سا نون تھا, اس طرح آگے کا لگی ہوئی تھی. تو جب ہم اس کو چھوٹا ہی رہنے دیتے تو پھر کتنی بری لگتی نا, نستعینو ایسے چھوٹی رہنے دیتے آگے. اس کو بڑا کر کے آیت کو ختم کر دیا گیا. آیت ختم ہوتی ہے بڑے کسی حرف پہ, چھوٹے چھوٹے حرفوں پہ نہیں ختم ہوتی, آپ چیک کیجئے گا. تو نستعینو, میں ایک بہت بڑے ٹیچر ہیں کوئی, تو اس سے میں نے پوچھوایا تھا, مجھے اتنا انہوں نے ٹالا, حالانکہ اس کا آنسر مجھے پتا تھا. میں نے کہا ویسے ہی پوچھ کے دیکھتی ہوں, آزمانا نہیں چاہیے کسی کو. لیکن میرے بھائی نے بھی مجھے کہا نہیں آپ پوچھیں, وہ اصل میں میرے بھائی کے ٹیچر تھے. تو کہتے ہیں, میں نے کہا تم پوچھو, میں نہیں پوچھوں گی. اس نے پوچھا, وہ بےچارے اس کو ٹالتے رہے, اس کو ان کو جواب نہیں آیا. اور وہ بہت بڑے ٹیچر ہیں, ARY پہ پڑھاتے ہیں وہ, اور میرے بھائی کے بھی ٹیچر تھے. ان کو نہیں آیا اس کا جواب. آخر میں تنگ آ کے پھر انہوں نے کہا کہ میرا بھائی بھی ایسا ہے نا, اس نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا پھر. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ نون پہ پیش کیوں آ رہی. نون پہ ہمیشہ زبر دیکھیں گے نا, تو میرے بھائی نے کہا یہاں کیوں آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ پیش کیوں آ رہی. تو سیدھی سی بات ہے, جیسے نعبدو پہ آ رہی ہے اسی طرح نستعینو پہ بھی آ رہی ہے. مضارع کے آخر میں آپ ہمیشہ پیش ہی دیکھیں گے. مضارع کے آخر میں آپ کیا دیکھیں گے, پیش ہی دیکھیں. اور جب بھی آپ مضارع بنائیں گے, ماضی کے اوپر زبر آتی ہے, جلسہ لاسٹ لیٹر پہ زبر, ماضی کی پہچان ہی یہی ہے, لاسٹ لیٹر پہ زبر آئے گا. اور مضارع کی اس کا بنائیے, مضارع کیا بنے گا, یجلسو. اب آیا نا پیش. کوئی بھی جی فعل اٹھا کے دیکھیں, اب دیکھیں کتنا بڑا فعل ہے, لیکن آخر میں پیش آ رہی ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر ضمیر یہاں پہ تھی اصل میں, لیکن اس کو پھر کیا کیا انہوں نے, یا لگا کے اس کو پیچھے لگایا تاکہ اس میں تاکید آئے. اور صرف تیری ہی بھی لگانا ہے ترجمہ. لیکن آپ کو یہ جی ترجمہ قرآن میں نہیں ملے گا, ترجمے کی بک میں نہیں ملے گا, صرف تیری ہوگا. یہ جو ہی ہے نا, یہ اس وجہ سے آ رہا ہے, صرف تو یہاں سے آ رہا ہے نا, کا تیری, ٹھیک ہے. اور ہی کہاں سے آ رہا ہے, وہ اس کے شروع میں لانے سے آ رہا ہے. تو وہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا بھائی یہ مفعول پہلے آیا تو اس میں ہی کا ترجمہ کرنا ہے.
کیونکہ ایمفیسس کے لیے لایا گیا. ٹھیک ہے, چلیے اب ہو گئی یہ بات, پورا ہو گیا. تب تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ آپ اس کو باہر بھی لا سکتے ہیں, جملہ اس میں بن جائے گا, آگے لائیں گے تو فائل بن جائے گا. چلیے اب ایک اس رہ میں گیا کیا بس، بتائیں گے. ہاں ابھی کسی اور کو دے دیں, فوزیہ کو دے دیں. ایک رہ گیا بس، ایک رہ گیا. اچھا آپ کا رہ گیا, چلیے پڑھیے, میں نے نہیں دیکھا وہ. این المدیرۃ ہوں, خرجت آنا. یہ اصل میں خرجت ہے اور پھر زیر لگا کے آپ ملانا. تو اب یہ فعل بھی, اس کو بھی مفعول کی ضرورت نہیں, کیونکہ خرجہ فعل کو ضرورت نہیں ہوتی. ہی لیفٹ, وہ کہاں گیا, بس وہ نکل گیا, مسجد سے نکلا ہے, گھر سے نکلا ہے. خرجہ کے ساتھ ہمیشہ من آتا ہے آگے. اگر آپ نے کچھ لگانا ہو نا, کہاں سے نکلا ہے, خرجہ من البیت, خرجت من البیت, تو من آتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ الآن آ رہا ہے اور اس کے اوپر زبر بھی آ رہی ہے. جی تو کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا بن رہا ہے یہ ظرف ہے نا. جی تو ظرف اگر جملہ فعلیہ میں آ جائے نا تو وہ مفعول فیہ بنتا ہے. کچھ یاد آیا, یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے, اس لیے میں کہیں نہ کہیں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ظرف اگر جملہ فعلیہ میں آ جائے تو وہ وہاں پہ مفعول بنے گا. ظرف زماں ہوگا یہ. ظرف زماں ہے, زماں یہ حالات ہے. یعنی دیکھیں نا, کام کس وقت پر ہوا, نکلنے کا کام کس وقت پر ہوا, ابھی ہوا. تو اس کو آپ مفعولن, وہ والا مفعول نہیں کہیں گے جو اوپر آپ بناتے رہیں زبر کے ساتھ, وہ ہوتا ہے مفعولن بی ہی. اس کو ہم مفعول کہہ دیتے ہیں لیکن وہ اصل میں مفعولن بی ہی ہوتا ہے. جو متعدی فعل کے لیے آتا ہے نا, یہ متعدی فعل کے لیے نہیں آتا, یہ کسی کے لیے بھی آ سکتا ہے. یہ متعدی فعل نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا مفعول ہی نہیں ہے. اس فعل سے فعل متعدی بنتا ہے نا, تو وہ تو اس مفعول سے فعل متعدی بنتا ہے نا. بالکل بالکل. تو وہ کیا ہے, وہ تو مفعول ہے ہی نہیں یہاں پہ کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں, یہ فعل لازم ہے. صحیح صحیح. اب یہ اس کا یہ تو آ سکتا ہے نا کہ کام کس وقت ہوا, کب نکلا, کب گیا, کب بیٹھا, کہاں بیٹھا. اگر کہاں بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کا ظرف مکان ہوگا. تو یہاں پر ٹائم بتایا جس میں ظرف زمان ہے اور یہ آپ کا مفعول فی بنے. تو یہ میں آہستہ آہستہ آپ کو میں پریپیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کے اوپر جب آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو ہو جائیں گی پکی تو پھر ایک دم سے آپ کے اوپر برڈن نہیں آئے گا. تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے ہم انشاءاللہ. جیسے متعدی لازم کا آپ کو پتہ چل گیا, لازم فعل کیا ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے, اور کون سے مفعول کی ضرورت نہیں ہے, مفعولن بھی کی ضرورت نہیں ہے. یہ والا مفعول آ سکتا ہے مفعولن فی, کیونکہ کام تو ہو رہا ہے نا, تو وہ کس ٹائم پہ ہوا, کس جگہ پہ ہوا, وہ تو مفعولن فی ہی بتاتا ہے, وہ آ سکتا ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ضمیر کیا بن رہی ہے, یہاں پہ کون سا مفعول بن رہی ہے, یہ تو وہ بن رہا ہے پہلا کلام بھی. مفعولن بھی یا فی ہی, بھی ہی بن رہی ہے. تو یہ ضمائر جو ہوتے ہیں یہ مفعولن بھی ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ظرف جو ہوتا ہے وہ صرف مفعولن فی ہی بنتا ہے. اور ضرب ہو فائل کدھر ہے اس کا, پہلے تو اندر ہی ہے. اندر ہی ہے, پہلے سیغے میں اور چوتھے سیغے میں فائل اندر ہی, اندر بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو 14 کے 14 میں فائل اندر ہی ہوتا ہے. پہلے بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ 14 سیغے گردان کے سب کے اندر فائل ہوتا ہے, فعل بھی ہوتا ہے, فعل کے ساتھ فائل اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 2 سیغے ایسے ہوتے ہیں, ضربا اور ضربت, جن کے اندر آپ کا فائل باہر بھی آ سکتا ہے, اسم ظاہر کی صورت. ضربا میں مذکر آئے گا, ضربت میں لڑکی کا نام آئے گا, جیسے طالبہ آ گئے, اس میں ہی ضمیر ہوتی. اور یہ جو ضمیر ہے نا چھوٹی والی جو اینڈ پہ لگتی ہیں, یہ آپ کی کیا بنتی ہیں, ان کی شکل یاد کر لیں. شکل اس کو ضمیر الہا بھی کہتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہو, یہ اس کو انہوں نے اس شکل میں لکھا, اس کی شکل ہے نا لکھنے کی, یہ بھی ہے, تو اس کو انہوں نے, تو اس کو اس شکل میں بھی آپ, یہ ہا ضمیر مونس کے لیے ہوتی ہے, لیکن عرب لوگ اس ضمیر کو بھی ہا ہی کہتے ہیں.
کہیں کہیں آپ کو یہ ضمیر الہا، تو پھر آپ بولیں گے اچھا یہ مؤنث کی ضمیر تو نہیں ہے، یہ تو مذکر کے لیے ہے، وہ اس کو بھی ضمیر الہا کہتے ہیں، اس کا نام انہوں نے ہا رکھا ہوا ہے، حالانکہ مؤنث کے لیے یہ، تو مؤنث کی اور مذکر کی وہ اس کا نام بس بدلتے ہیں، شکل تو نہیں بدل سکتے، اس کی شکل تو یہی رہتی ہے، لیکن اس کا نام وہ بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضمیر الہا ہے، کہیں کہیں کتابوں میں آپ کو ملے گی تو اس کو ذہن میں رکھنا، ویسے یہ ضمیر ہوئی ہے۔ اچھا اس میں آپ کا پھر ہیا ہو گیا، اس میں کون سی ہوگی ضمیر، اس میں فائل کیا بنے گا؟ ضربتا ہے نا یہ، ہاں اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں انتا، انتا ہو گئی، اس میں کیا ہے؟ انتی، انتی۔ انتی، آپ نے ساری شکلیں دیکھ لی، تا پہ سکون بھی دیکھ لیا، تا پہ زبر بھی دیکھ لی، تا پہ زیر بھی، اب تا پہ پیش بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب انا کی بجائے یہ پوری آپ کی ماضی کی گردان چل رہی ہے، دربت دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما تم دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، تو تا والے کتنے سیکھے ہیں وہ سارے آپ کو سکھا دیے یہاں۔ صحیح، اس کے یہ جتنی بھی تا لگ رہی ہے نا یہ فائل ہیں، اس کے جی یہ پورے جو میں نے گردان پڑھی ہے نا، پوری جتنی بھی پڑھی ہے میں نے دربا سے لے کے، یہ اس لیے پڑھی تھی میں نے کہ یہ فعل بھی ہے اور فائل بھی ہے، اس کے آگے آ کے مفعول لگے گا، جیسے دربتو میں لگ گیا، دربتی ہی میں لگ گیا۔ اب دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا نا، کبھی آپ سوچیں گے اچھا یہاں پہ یہ ضمیر مجرور تو نہیں ہو رہی، تو فعل آئے تو کب مجرور ہوتی ہے ضمیر بھائی؟ یہ اس ہاں کی پڑھنے میں آسان، یہ آپ کو جو 4 رول بتا گئے نا وہ بھی یہاں پہ کور ہو جاتے ہیں سارے 4 جی رول آپ کے ضمائر کے جو بتائے گئے نا، کہ یہاں پہ سیدھی پیش کیوں آ رہی ہے، پیچھے زبر آ رہی ہے۔ قرآن کا رول، تجوید کا رول یہ ہے کہ پیچھے زبر یا پیش ہو تو الٹی پیش آتی ہے، لیکن گرامر میں اس چیز کو نہیں رکھا جاتا، اگر آپ کو الٹی پیش ملتی ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اگر سیدھی بھی ملتی ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ ہو ضمیر کے قواعد ہم نے کیا پڑھے ہیں کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ زبر ہو یا پیش ہو پیچھے والے حرف پہ تو الٹا وہ پیش آئے ضمیر پہ الٹا الٹی پیش پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہی پڑھا ہے نا، لیکن آپ کو سیدھی جی، نظر آ رہی ہاں ہے نا۔ جی، اچھا ابھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو پیش آ رہی ہے، تب بھی پیش آ رہی ہے، سیدھی آ رہی ہے، لیکن یہ تجوید کا رول ہے، یہ ہو ضمیر کا قاعدہ ہے کہ الٹی پیش، اگر آپ الٹی بھی دیکھیں تو وہ آپ کی چلے گی، لکھ دیں الٹی تو بھی چلے گی۔ اچھا اس کے بعد آپ کا یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے، وہ ضمیر زیر میں کیوں چینج ہوئی، کیونکہ پیچھے زیر ہو رہی ہے، اگر جی، پیچھے زیر آئے نا تو یہاں کھڑی زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، جی، لیکن گرامر میں آپ کو گردانوں میں یہ نہیں ملے گی، گردانوں میں یہ نہیں، یہ قرآن میں ملے گی آپ کو، دربتی صحیح، ہی پڑھیں گے آپ اس کو، تجوید کے رول کا خیال رکھتے ہوئے اس کو آپ ڈبل پڑھیں گے، دربتی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الٹی پیش کو دربتو ہو پڑھیں گے اور سیدھی پیش کو ایک حرکت پڑھیں گے۔ اچھا تو یہ آپ کو بتا دیا یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ پھر اس کے یہاں بعد پہ آپ طریقہ، کا ہاں بتائیں، یہاں پر آپ دیکھ لیں دربتم ہے تو ہو ضمیر جب لگے گی آگے تو آپ کی، ہاں اب یہاں پہ برول آ گیا جی، کہ اب جب تم کے آپ نے اندر آئے، لگانا ہے ضمیر لگانی ہے تو انتم ضمیر والوں کے ساتھ ایک تو پیش لگائیں گے، وہ تو لگانی جی، ہی آپ سیکھتے آ رہے ہیں اوپر سے، پھر واو آئے گی تو پھر آپ کو کیا ہے، آپ کو پھر ضمیر، ضمیر ہاں ایڈ واو بھی کریں آئے گے، گی اور واو ساکنہ ہوگی، واو اور کے اوپر کوئی سیکھنا، حرکت نہیں ہوگی، دربتموہ، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے 2 حرکت پڑھنا ہے، ایک پیش ہے ایک واو ہے، واو بھی پیش کے برابر ہوتی ہے، تو اس تجوید کا میں آپ نے، میننگ ہاں تجوید قرآن میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، یہاں پہ بھی رکھیں 2 حرکت ہے تو 2 حرکت ہی پڑھیں ورنہ آپ کی عادت خراب ہو جائے گی، دربتموہ پڑھ دیں گی تو دربتموہ، اب یہ ہو بھی الٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا، اچھا یہاں پہ تو شاید سیدھی ہی ہوگی کیونکہ پیچھے جو ہے ساکنہ ہے نا تو سیدھی ہی ہوگی، دربتموہ، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی یہی وہ چیز ہے، انتم ضمیر آئی تو آپ کا وہ اور ہو، جب بھی آپ کی یہ ضمیر آگے بنے گی نا مفعول، ابھی تک ہمارا اوپر جو ہم صرف پیش لگا رہے تھے تو اس میں ہمارا فاعل اسم ظاہر تھا، مفعول ہمارا اسم ظاہر تھا، اب ہماری مفعول ضمیر آ رہی ہے، کبھی ہا آ رہی ہے کبھی ہو آ رہی ہے، تو اس میں ہم نے واو بھی لگانی ہے، یہاں بھی واو لگائی ہے، یہاں بھی واو لگائی،
यहाँ भी वो हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गई. जी जी. हैया क्या होता है? ऐनल हैयतु. सांप. सांप, स्नेक होता है. बहुत बड़ा अजदा जो होता है ना, ये वाला. छोटा मोटा सांप नहीं होता. अच्छा, अब इसमें क्या बताया जा रहा है इसको देख लेते हैं. इकरा इल जुमलल आतियता मा जमाइल मसबूरतिया मामा. अब वही है, आपने क्या करना है, होम लगनी है, सारी जमीरें लगानी है, तो आपको इसको लिख के करना पड़ेगा. आप इसमें पेश भी लगाएं, वो भी लगाएं. चलिए आगे पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. आप कौन आएगा? मैं पढ़ूं मैम? पढ़िए. राअयतुम प्लस हुम, तो ये हो जाएगा राअयतुमुहुम. फिर फाहिमतुम प्लस हा, फाहिमतुमुहा. गसलती प्लस हु, गसलती ही. ये हाँ खड़ी ठीक है. जेर आ जाएगी. हाँ, गसलती यहाँ पे जेर आई है ना, तो है जी खड़ी जेर ना जी. लगाएं, सीधी लगा दें. सीधी ग्रामर लगा इसमें दी. ना लगाएं, ठीक है. ठीक. लेकिन वैसे आपको रूल पता होने चाहिए, अगर कहीं पे आ रही हो ना, जैसे आपको ठीक. यही ना, आप सोच रही होंगी कि अच्छा भाई हु जमीर तो हु होती है, तो यहाँ जेर क्यों आ रही है, हैं? जो मैं बना रही हूँ इसमें जेर क्यों लगी, तो पीछे जेर आ रही है इसमें. ये आपको जी. पता होना चाहिए. वजदतु. वजदतु प्लस हु, तो वजदतुहु. हाँ, अब आप यहाँ पे वजदतु ही नहीं लिखेंगे, ठीक है. जी. और यहाँ पे तुम नहीं आ रहा ना, तो वो भी नहीं लगेगा. और पेश भी, पेश तो लगी हुई है ऑलरेडी, साकिन नहीं है ना. जी. तो यहाँ पर आपने क्या तो करना है, हु वो. को जोड़ के लिखेंगे ना, ते पेश है. हाँ, ताप इस तरह से लिखेंगे ना. जी सही. ठीक है, और सीधी पेश डालें, उल्टी पेश डालें, जो मर्जी है डालें, वजदतु हु आपका हो जाएगा. अच्छा, फिर इसको. कतल तुम प्लस हा, कतल तो मुँह हा, क्योंकि मीम है. हाँ फिर समय तुम प्लस हु, समय तो मुँह हु. हाँ, वो हो जाएगा. वो बता रहे हैं ना कि ये हु जमीर है, ठीक है. जी. इसकी शक्ल याद रखें. जो छोटे कायदे होते हैं उसमें भी हु की शक्लें बहुत सारी बताई जाती हैं, तो उसमें ये भी है. चलें, अब यहाँ से पढ़िए थोड़ा सा. फौजिया आप पढ़िए. जी. इक़राअल अमसिलता सुम्मा अकमिल कुल्लन मिनल जुमलिल आतियाती मुस्तअमिलन जू. Read the examples and then fill in the blanks with zoo. Zoo अकमिल, मुजक्कर के लिए ये आता भी है. अमर है, ये भी अमर है, ये भी अमर है, इकरा भी. ठीक है. और जी. जो अमर होता है ना, उसके हमजे को याद रखें कि वो हमजा जो होता है वसली होता है. 99.9% हमजा वसली होता है. अब मैंने 0.001 जो है वो निकाल दिया है. वो क्यों निकाला है, उसके पीछे रीजन है. मैंने 100% क्यों नहीं कहा. एक्सेप्शन हो गए कुछ. एक्सेप्शन, ठीक है. एक्सेप्शन वो ये है कि वो एक बाब ऐसा आता है जिसके अंदर जो है वो हमजा बस कतई आता है, वरना जितने भी है उसके उसके अमर में, उस बाब के अमर में हमजा कतई आता है. ठीक है. बाकी जितने 19 वो अमर के बाजी हमजे आपका वसली. माइक म्यूट हो गया है. ओ सॉरी. आ रही है मुझे तो बस. नहीं आ, खुला हुआ है माइक मेरा, म्यूट हो ही नहीं सकता, उसको छुपा के रखा होता है मैंने. आ रही है आवाज मैम. जी जी. जी जी. तो आपको मैं बता रही थी कि इकरा जो होता है, जो फेले अमर होता है, उसका हमजा वसली होता है 99.9%. तो वो 1% अभी आप एक्सेप्शन भी रख लें, ठीक है. और मैंने बताया इसके अंदर ही फाइल बनता है और उसके बाद मफूल आता है. ये मफूलन भी ही है, क्योंकि इकरा को मफूल चाहिए. पढ़िए, क्या पढ़िए, मिसालें पढ़िए. सुम्मा, फिर. सुम्मा हर्फ अतफ है, जैसे वो है ना, इस तरह से मिलाने के काम आता है. अकमिल, ये भी आपका अमर है, ठीक है. अकमिल ये भी अमर है, इसमें भी अंता जमीर है. अंता इसलिए कह रही हूँ, हालांकि आप तो औरतें हैं, लड़कियां हैं सब माशाल्लाह. तो अंता जो होता है ना, वो जैसे मर्द कवाम होते हैं ना, तो सब पे वो सीगा मुजक्कर का यूज होता है. हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम में, लिसान कुरान में भी. तो मुजक्कर का सीगा यूज करते हैं, चाहे औरतें हो मर्द हो, सब मिक्स हो. जब तो ये सब मिक्स की बात हो रही है, सबको कहा जा रहा है, तो इसमें अंता जमीर लगाई जा रही है. ये मफूल बन जाएगा, मफूलन बिही, ठीक है. मिनल जुमलिल आतियती, हर जेर जबर को समझे कि ये क्यों आ रही है. ये मफूल बन रहा है आपका, ये नाउन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अमसिला बना था. तो कुल्लम मिनल जुमलिल आतियती
اب یہ آپ کا جمل غیر عاقل کی جمع ہے تو الاتیتی اس کی صفت آ رہی ہے. مستملن استعمال کرتے ہوئے زو، ابھی زو پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آواز آ رہی ہے ان کو، سسٹر کو، جن کو نہیں جی آ رہی تھی؟ جی ہاں آ رہی ہے؟ کہاں گئی ہیں وہ؟ جی باجی آ رہی ہے۔ آ رہی، چلو ٹھیک ہے. چلیے پڑھیے تھوڑے سے ایک دو جملے پڑھیے، مثال ایگزامپلز آپ پڑھ لیجیے، پھر میں آپ کسی اور کو. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر. اب زو کے بارے میں، زو جی بھی ہوتا ہے، زا بھی ہوتا ہے، زی بھی ہوتا ہے، ذاتو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زبو بھی ہوتا ہے. یہ پڑھے آپ نے نا پہلے؟ جی ہاں. تو زو جو ہے وہ زو کب آئے گا؟ جب پیچھے مذکر ہوگا اور واحد ہوگا. اگر جمع ہوتا ہے نا یہاں پہ الکتبو ہوتا ہے تو پھر زبو ہو جاتا. جی اگر یہاں مؤنث ہوتا تو ذاتو واحد ہو جاتا، الساعتو ہوتا تو ذاتو ہو جاتا. اچھا اب ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، ان میں زو بھی ہے. اس کے آگے مضاف الیہ ہوگا، ہمیشہ زیر آئے گی. تو زو کا اثر صرف یہاں تک آ رہا ہے، یہاں پہ نہیں آ رہا، بعد میں نہیں آتا. بعد میں یہ اثر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مجرور غلاف کیوں ہو سے، رہا ہے؟ کیونکہ الغلاف ہاں الأحمر یہ مرکب اس کو، توصیفی کر. ہاں اس کو فالو کر رہا ہے نا. فالو میں بھی زیر آ سکتی ہے. یہ تو اس کی تو ریزن سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے. اس کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو فالو کر رہے ہیں. جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا تھا نا، للہ ہی کے نیچے زیر آئی تھی تو رب کے نیچے بھی آ گئی تھی کیونکہ وہ صفت بن رہی تھی. اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں نا اس طرح. الرحمن کے نیچے بھی زیر، الرحیم کے نیچے بھی، مالک کے، المالکی کے نیچے بھی، مالکی، مالکی بھی اس کو پڑھتے ہیں اور ملکی بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو اب یہ پیچھے والے کا، یہ اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت ہے، نصبی یا جری ہے؟ یہ زو اس کی رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے. ابھی جی زو رفعی حالت پہ رہے، نصبی اور جری پہ ابھی نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. زا اس کی نصبی حالت ہوتی ہے اور زی اس کی جری حالت ہوتی ہے. ابھی ہم اسی پہ رہ رہے ہیں. اور اگر پیچھے والا مرفوع ہوگا نا تو یہاں پہ زو ہی آئے گا، ٹھیک. کیونکہ یہ پیچھے والے کی صفت بن رہی ہے. یہ زو جو ہے یہ پیچھے والے کی صفت بن رہی ہے، اس لیے اس کے اعراب کو فالو کر رہی ہے. اور اس اگلے والے کے لیے مضاف بن رہی ہے تو اس لیے اس کو زیر دے رہی. تو یہ ڈبل رول کر رہا ہے. زو صفت بن رہا ہے پچھلے والے کے لیے، مضاف بن رہا ہے آگے والے. صحیح. پچھلے والے کا اعراب لے گا، مرفوع آئے گا، زا نہیں آ سکتا یہاں پہ. ایک تو اس کو عدد میں بھی فالو کر رہا ہے اور دوسرا اس کو اعراب میں بھی فالو کر رہا ہے، مذکر مؤنث میں بھی فالو کر رہا ہے. زو تین چیزوں میں فالو کر رہا ہے، عدد میں، جینڈر میں اور اعراب میں. یہ زو فالو کرے گا. جب اس پہ زبر زو آئے گی تو یہاں پہ زا ہو جائے گا، جب اس پہ زیر آئے گی تو یہ زی ہو جائے گا. زو صفت اور مضاف بن رہا ہے یہاں پہ. ہاں صفت بن رہا ہے اور مضاف بن رہا ہے. ٹھیک. اچھا آگے کیا؟ لمن ذاک البیتو، لمن ذاک البیت ذو الباب بالاخضر. میننگ سمجھ آ گیا؟ جی وہ گھر کس کا ہے جس کا دروازہ گرین ہے؟ ہاں نیلے دروازے والا گھر کس کا ہے؟ وہ ہاں تو ٹھیک. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے. نیلے دروازے وہ اخضر. نہیں، نیلے دروازے ذل باب الاخضری، گرین سوری. جی تو ہرے دروازے نہیں، اس کو اس طرح کریں گے، وہ گھر جس کا نیلا دروازہ ہے کس کا ہے؟ ٹھیک. یعنی کوسچن آخر میں. ہاں یہ جو خبر ہے نا یہ آپ کی لیمن، تو دو یہ دفعہ اینڈ پہ ہے جائے آئے گا گا. نا، یہ مرکب جاری خبر بن رہی ہے نا. جی میم پھر دو دفعہ ہے آئے گا اس جملے میں. کو آنے دیں، کوئی بات نہیں، کوشش کریں ایک ہی دفعہ آئے، اینڈ پہ ہی آئے. کچھ اس طریقے سے ترتیب دیں کیونکہ میں نے تو جلدی میں بنایا ہے نا. وہ گھر جس کا دروازہ سبز ہے اس کا نہیں، ہے. سبز دروازے والا گھر کس کا ہے؟ کس ہاں کا ہے؟ وہ کس سبز ہاں دروازے والا گھر کس کا ہے؟ صحیح. تو کوشش کریں، وہ گھر جس کا سبز دروازہ، جس کا دروازہ سبز سبز ہے کس کا ہے؟
ٹھیک ہے نا, تو کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ ایسا جملہ بنے کیا ہے کیونکہ انگلش میں بھی پھر اس دورار, انگلش میں زیادہ ایزی ہوتا ہے ٹرانسلیشن. وہ تو سبز دروازے who's والا this, گھر کس کا ہے؟ who's ہاں. that house, ٹھیک ہے. پھر اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, which, یا which has green door. زو کا مطلب ہیز ہوتا ہے, اور ذاتو کا مطلب ہے ہوتا ہے. اس کا بھی مطلب ہیز ہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے لیے آ رہا ہوتا ہے نا, تو لڑکے یا لڑکی دونوں کے لیے اس کا ہوتا ہے. جب آپ زوو کریں گے یا زواتو کریں گے تو پھر ہیو ترجمہ آئے گا, جمع ہو جائے گی. اس سے پہلے ہیز ہی رہے گا. تو زو کا مطلب والا, which has. چلیے تو آگے کیا ہے, نمبر 3, من نمبر ذالک 3. الفتى ذو النضارتی, وہ نوجوان لڑکا جس کی اینک ہے, یا جس نے اینک لگائی ہے, کون ہے؟ اینک والا, اینک والا جن, اینک والا جن. تو اینک والا لڑکا کون ہے؟ اینک والا نوجوان کون؟ ٹھیک. the young man with glasses. who is that young man with glasses? ٹھیک. ٹھیک ہے. ذالک ٹھیک. ذالک الرجل ذل لحیتی, ہاں یہ داڑھی ہے, بیئرڈ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. لحیت طویلتی طبیب مشہور من پاکستان, وہ آدمی جس کی لمبی داڑھی ہے, پاکستان کا مشہور ڈاکٹر ہے, یا پاکستان سے, پاکستان سے مشہور ڈاکٹر ہے. میں نے نا سے کا بھی کر سکتے ہیں, اردو میں جا کے تھوڑی تبدیلی ہو ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں فکر نہیں کریں, جب اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پہ چیز مؤنث ہوتی ہے, وہاں پہ ہمیں مذکر میں کرنی ہوتی ہے. اگر ہماری زبان میں وہ مذکر ہے تو, جیسے سورج یا شمس مؤنث ہے تو ہماری زبان میں جائے گا تو ہم اردو میں ترجمہ مذکر میں کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں اب آ کے کریے یہ والا نیکسٹ, کچھ سی آپ آئے. اگر کوئی اور ریڈی ہے تو کوئی اور آ جائے. خاموشی کیوں ہوگی کلاس میں, آواز نہیں آ رہی, چیٹ میں کچھ لکھا گیا ہے. پڑھیے. نہیں آپ نے کر لیا نا, حمیرہ آپ آ جائیں, حمیرہ آپ آ جائیں. استاد میرا ایک ڈاؤٹ تھا, یہ جو ذالکہ میں ہے یہ بھی وہ زا والا زا ایڈڈ ہے اور یہ کمبائنڈ ورڈ ہے, یا یہ سمپل ذالکہ ہی؟ یہ زا جو ہوتا ہے نا اشارہ ہوتا ہے. نہیں, یہ نیچے استاد, ہاں جو ہم اشارہ والا ذالکہ ہے نا, یہ بھی کمبینیشن, یا ذالکہ ایک بائی اٹ سیلف اٹ از جسٹ ون ورڈ الون؟ اس کی بات کر رہی ہیں دال والے کی. جی جی جی. ہاں تو یہ تو مرکب اشاری ہے نا. ہاں استاذہ, تو وہ ایک ورڈ ہی ہے نا, مطلب اس میں اٹ از ناٹ اے کمبینیشن آف زا پلس لی پلس کا, ایسا کچھ نہیں ہے نا استاذہ؟ نہیں اس میں, وہ ہا اولا. اوکے. نہیں یہ تو مرکب اشاری ہے. دیٹ مین, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ہوگا ذل لحیت طویلتی, یہ پورا آپ کا وہ ہے. اور طبیب مشہور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے, اور یہ مرکب جاری ہے. پاکستان سے ہیں, پاکستان سے ہے, یہ خبر ہے نا, تو خبر ہے سے پہلے آتی ہے, پاکستان سے. چلیے من ذالک الولد who is that child. ایک سیکنڈ ٹھہریے, ان کا کوئی سوال ہے. ہاں بولیے طاہرہ. باجی میں پوچھ رہی تھی ذاکا اور ذالکا سیم جگہ پہ کوئی یوز فرق ہوتے نہیں ہیں؟ ہے, کوئی فرق. حاضر میں بھی تو زا آتا ہے نا, ہے نا. تو ہا جو ہوتا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے, الرٹ کرنے کے لیے. ہا جہاں بھی آئے گا نا, ہا اولائی, یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور اشارہ زا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں ذالکہ یہ دور کا, یہ بھی دور کا ہے, سیم ہے دونوں. چلیے پڑھیے نمبر 1. من ذالک الولد who is the child, who is the boy, ذل قمیص الاحمر, the one who is wearing the red shirt. ذل قمیص الاحمری. اب آپ اس کوشچن کو ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے. یہ جب ذو لگ گیا تو اب یہ ایک ہی جملہ بنے گا نا. من ذالک الولد, اوپر بھی تو ایسے کیا ہم نے. اب یہ کوشچن جو ہے نا یہ اینڈ پر آ جائے گا. جی 2 سینٹینسز کو ملانا ہے نا زو سے. جی
تو آپ جی اس کے مطابق لائیں گے, ٹھیک ہے, زو, اور پھر آگے کوشچن اینڈ پہ لے جائیں گے اسی طرح یہاں پہ. جی. ذالک الفتى ذو الشعر الطویل طالب من ایران. That صحیح. boy یہ کیا ہے, شعری with the ود, long اس hair کا نا. ترجمہ زو کا مطلب ود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہے نا, ود اگر انگلش میں کرنا ہے تو That ود, young boy ود لانگ جی ہیئر. with long hair is a student from Iran. بس انگلش میں کتنا اچھا ترجمہ ہوتا ہے نا, تو اردو والے اردو میں کر لمن سکتے حازت ہیں. لمن حازت دفتر ذو الغلاف الجمیل. Whose is the notebook with the Who's beautiful this cover? notebook? اچھا, who's this notebook with the beautiful cover? With beautiful cover. ٹھیک ہے, آگے. ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیرنا. That man with the glasses is our principal. With glasses is our, our is principal. تو ضرور لگانا ہے, اس کے بغیر تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. چلیے آگے. صحیح, is our principal. من ذالک الرجل ذو اللحیۃ القصیرہ هو مؤذن مسجدنا. Who is that man with the short beard? He is the muazzin of our masjid. مسجدینا کیا بن رہا ہے آپ اس میں؟ Our masjid, ہماری مسجد کے مؤذن ہے. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. پوزیسو کیس ہے نا, ہماری مسجد, تمہاری مسجد ہے نا, یہ تو جی, بہت ہوتا ہے مضاف پاکستان مضاف میں, الیہ. ہماری ہے تمہاری ہے نا, حالانکہ اللہ مسجد تو اکبر. سب جی کی ہوتی ہے نا. اچھا, اس کے صحیح. بعد مسجد کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ ہوا مؤذن آنی تو نہیں چاہیے, مسجد مسجدو نہ ہونا چاہیے نا, تو کیوں زیر آ رہی ہے یہاں؟ کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے نا, مسجدی. اس کے اوپر الف نہیں, لام ڈبل اور مضاف, ہاں, اس کے اوپر الف پیچیدہ مرکب اضافی. ہاں بالکل, مسجد ڈبل رول کر رہا ہے نا, تو ڈبل والے پہ کیا اچھا, ہوتا ہے, ہاں ہاں ہاں, الف لام بھی نہیں صحیح آتا صحیح. اور کسرہ مضاف آتا ہے. کسرہ, جی جی, مضاف جتنے بھی بھی اور مڈل مضاف میں الیہ آئیں گے بھی نا, ہے. جتنا بھی لمبا, بادشاہ کے, وزیر کے, غلام کے گھر کا دروازہ, کتنا لمبا مرکب اضافی ہے نا. اب اس میں جی, جتنے بھی مڈل میں آئیں گے نا, ان کے اوپر آپ نے زیر اور ایک ہی کسرہ زیر آئے گا. لگانا, ایک ہی زیر لگانی ہے, اور الف لام بھی نہیں لگانا, تنوین بھی نہیں. اور آخر میں جا صحیح. کے آخری والے کو آپ نے دیکھ کے لگانا ہے, وہاں پہ دو زیر آ رہی ہیں یا الف لام آ رہا ہے تو ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے, اوکے استاذہ. دو زیر صرف اس وقت آئیں گی جب آپ کا کوئی نکرہ کا ہوگا معاملہ, یا پھر علم ہوگا تب دو زیر آئیں گی, ورنہ الف لام لگانا ضروری ہے مضاف الیہ پہ. ٹھیک ہے, اور مضاف پہ نہیں. جی تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی تو جتنا بھی لمبا رکھے, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لمبے مرکب اضافی نہیں رکھے. بہت ہوگا تو جیسے مالک یوم الدین آ گیا, 3 ورڈ سے 2 جی مرکب اضافی, اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے اس کتاب میں, باقی جتنا بھی آپ بنا لیں وہ بن سکتا ہے. ہوا مبتدا, اور یہ پورے کا پورا آپ کا خبر بن جائے گا. خبر آپ کی خبر. اصل میں خبر موزن نون ہے, جملہ پورا ہو گیا آپ کا. لیکن پھر موزن کس کا؟ ہماری مسجد کا. تو جملے کو جتنا ہے نا, جتنا لمبا کریں گے وہ ہو جائے گا. اصل خبر یہی ہے, لیکن پھر آگے ڈیٹیل جی بتانی ہے نا, تو یہ آپ کا پورا ہی اب خبر بن جائے گی. کیونکہ اس کو تو ہم متعلق نہیں بنا سکتے مسجدی نا کو. کیا اس کو متعلق, اس کو خبر بنا لیں اور اس کو متعلق بنا لیں؟ ایسا نہیں ہوتا. متعلق صرف جی مرکب جاری اور ظرف متحول بنتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اندر متعلق خبر بنیں گے, اور جب جملہ فعلیہ میں وہی آئیں گے مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ, تو وہاں پر وہ کیا بن جائیں گے؟ متعلق بن جائیں گے, متعلق فعل. ٹھیک ہے, متعلق فعل جی بنیں گے, وہاں خبر نہیں بنیں گے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ریپیٹ جی. کریں گے تبھی پکی ہوں گی. چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, پکی نہیں ہوتی, اس لیے میں دہراتی ہوں, بولتی بہت ہوں, میں ٹائم لیتی ہوں, چیزیں آپ کو پکی ہو جاتی. اچھا, اب ذاتو آ گیا. ذاتو میں بھی وہی کچھ کرنا ہے ہم نے. ابھی کوئی اور سسٹر آ جائے, مجھے نہیں پتا, میں دیکھتی ہوں کون کون ہے ماشاءاللہ کلاس میں. السلام علیکم استاذہ, میں آ جاؤں؟ جو پڑھ چکے ہیں وہ نہیں آئیں گے. رفیق النساء آپ آ رہی ہیں؟ جی. چلیے آ جائیں. اقرأ الأمثلة الآتية
li zat. Learn the use of zatu. First, ain al majallatu zatu suwaril mulawwanati. हाँ, आप बताइए, बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। अच्छा, अब इसका तर्जुमा Ain करिए। al ऐन अल मजल्ला, मजल्ला है ये colored कलरफुल पिक्चर्स वाली मैगजीन कहाँ है? वेयर इज द मैगजीन विद कलर्ड पिक्चर्स? वो कलर्ड पिक्स, ठीक है। चलिए आगे। हाज़िही दर्राजतु ज़ातुल अजलल सलाती ली लिबनी, लिब्नी सगीरी। इब्न का जो हमजा होता है ना, वो भी वसली होता है, इस्म का हमजा भी वसली होता है, तो उनको आपने मिला के पढ़ना होता है। लिबनी जी। अब या खाली है तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा, लिब्नी सगीरी। जी। ये 3 चक्कों वाली साइकिल छोटे बेटे की है। मेरे छोटे बेटे की है। इब्नी या लगा हुआ है ना। जी ली का मतलब है फॉर, मुतकल्लिम। लिए, ली का मतलब लिए, इब्नी मेरे बेटे। कौन सा बेटा? मेरे छोटे बेटे का। छोटे बेटे की। तो ये सगीर किसकी सिफ्त बन रही है? बनी इब्नी की, छोटा इब्न की, बेटा। इब्न की बन रही है। इस इब्न के नीचे जेर आ रही है ना, तो देखें सगीर के नीचे भी जेर आ रही है, ठीक है। जी। तो ये सिफ्त है तो मौसूफ को फॉलो कर रही है ना, तो इब्न मौसूफ है, उसके नीचे जो अराब आएगा वो इसके नीचे आएगा। और इसके नीचे जेर क्यों आई है? ली की वजह से आई है। इब्नु होता है ना वैसे तो ली की वजह से इसको जेर मिली, तो फिर इसको भी जेर मिली। सिफ्त तो इब्न की सिफ्त है, मेरी सिफ्त नहीं है, इसकी सिफ्त नहीं है, ठीक है, या की नहीं। अच्छा आगे। नंबर 3, तिलकल इमारतु तिलकल इमारतु जातुन नवाफिजिल कबीरती मसरिफुन। मसरिफ का मतलब? मसरिफ बैंक। अच्छा जी। वो इमारत, बड़ी खिड़कियों खिड़कियों वाली वाली इमारत बैंक है। है। तो एक ये खबर बैंक है, है। देखें इसको, खबर देखें, एक बैंक है। मसरिफुन, ये खबर है। जी। खबर की शक्ल अच्छी तरह देख लें, अगर वो मुफरद आ रही है तो वो इस शक्ल में आएगी, वरना तो मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी सब बन सकते हैं, मुरक्कब इशारी भी बन सकता है। खबर तो मुरक्कब इशारी खबर नहीं बन सकता। खुद ही मैंने अपनी गलती शुक्र पकड़ ली, रिकॉर्डिंग में आ जाती है ना। मुरक्कब इशारी कभी भी वो नहीं बन सकता, खबर नहीं बन सकता, क्योंकि वो मार्फा होता है, वो इसलिए नहीं बनता। तो खबर जो होती है वो नकीरा होती है, मेरा मुब्तदा मार्फा होता है, वो मुब्तदा बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, तिलकल इमारत मुरक्कब इशारी है, और ये क्या बनेगा? ये आपका मुब्तदा बन जाएगा। तिलकल इमारत मुसरिफ मुब्तदा खबर। फिर उसमें डिटेल बता रहे हैं कि ज़ातुन नवाफिज़ कबीरती, बड़ी खिड़कियों वाली, पहचान बता रहे हैं आपको। तो अब ये भी किस में शामिल हो गया? मुब्तदा में ही शामिल हो गया, ये पूरा ही मुब्तदा बन गया, वरना जुमला तो इससे भी पूरा हो जाता है। ये मुब्तदा बन गया, तिलकल इमारत, वो इमारत बैंक है, आपका है लग गया। लेकिन फिर डिटेल बताने के लिए इसको आप मुताल्लिक नहीं कहेंगे, इसको पूरा मुब्तदा बनाएंगे। मुताल्लिक याद रखें, मुताल्लिक जो होते हैं मुरक्कब जारी या ज़र्फ मुदाफिल होते हैं, चाहे जुमला फेलिया हो चाहे इस्मिया हो। आगे क्या है? तिलकल मसाजिदु जातुल मनाइल आलियती जमीलतुन जिद्दन। वो बड़ी मीनारों वाली मस्जिद बहुत खूबसूरत है। मस्जिदें, मसाजिद है ना, मफाइलू के वजन पे है, ठीक है। तो अलिफ लाम आ जाए तो फिर क्या होता है? जेर भी लगा सकते हैं, वरना इस पे गैर मुनसरिफ पे जेर नहीं आती। तो यहाँ तो खैरानी थी ना, पेशी आनी थी। ये मुब्तदा बन रहा है पूरी उसके साथ, सिफत हाँ, के ये साथ। जमीला तुम जिद्दन सिर्फ खबर बन रही है आपकी, जी। बस बाकी पूरा मुब्तदा बन रहा है। तो मसाजिद एंड दीज मॉस्क विद हाई मीनार्स, हाँ टॉम्स, क्या कहते हैं? टॉम्स कहते हैं, टीओएम,
हाँ मीनार्स, ठीक है ना, मीनार्स ही कहना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगता है। मिनारेट्स कहते हैं, टॉम से मेरा तो मिनारेट्स। कोई इंग्लिश बंदे का नाम आ जाता है ज़हन में। अच्छा, डोम होता जमीला है, तुन जिद्दतन, जिद्दन, ये जिद्दन मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए आता है, इसका मीनिंग होता है वेरी। ये आता बन के सिफ्ती है, लेकिन ये मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए यूज होता है, जिद्दा तुम नहीं कह सकते वरना वो दादी बन जाएगा फिर। चलिए आगे क्या है, आगे नेक्स्ट कौन है, इकराइल, कोई और पढ़ ले थोड़ा ना सा। मैं पढ़ूं? आ जाइए, सबको टाइम मिलना चाहिए, 15 मिनट और है। मैं पढ़ती हूँ। इकरल नहीं आपने पढ़ा नहीं, अमसिलत। कुछ ही आपने, हाँ आप गायब थी, नहीं चलिए मैंने नहीं, आपको बुलाया था, पढ़े। मैं दरवाजा खटक गया था मेरा बाहर। अच्छा बेल बज गई थी, चलो। हाँ जी, हाँ जी। इकरल अमसिलता सुम्मा शुक्र है मेरे कविन। पास सुबह सुबह का टाइम होता है, ये झंझट नहीं होता कि फोन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इकराइल इकराइल अमसिलता, अमसिलता सुम्मा कविन जुमलन मिसलहा मुस्तमिलल कलिमातिल्लती बैनल कौसैन। सिमरन खाना Read खाया the तुमने? read the examples and ये खा then रही थी make मैं। sentences with the help of कोई the words क्वेश्चन कर given रहा है in कोई, the या example. वैसे ही माइक खुला हुआ है किसी का? माइक का ख्याल रखा करें ना, चले, कभी घर में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तो शोर भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग में आ सकता है, ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, और मुझे तो वो भी नहीं आती उसको कट करना भी। बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हूं मैं। चलिए इकराइल अमसिलता, पढ़िए इन मिसालों को, पढ़िए मिसालों को, सुम्मा फिर कव्विन बनाइए, काना यकूनु से कव्विन अमर है, ठीक है ना, उस जैसे कव्विन जुमले बनाइए, जुमलन जुमले, मिसलहा उसकी तरह, मुस्तमिलन इस्तेमाल करते हुए, कलिमात अल्लती बैनल कौसैनी जो कौसैन के अंदर आए ना कलिमात, उनको ब्रैकेट के दरमियान जो यूज करते वर्ड्स हैं हुए उनको जुमले बनाइए। जुमले अच्छा जी, बनाइए। अब ये पढ़ने की जरूरत है, पढ़ेंगे, हाँ एग्जाम्पल्स पढ़िए। एग्जाम्पल है अकुरतुल कदमी ला लाइब्तुम अम कुरत सल्लती। क्या तुमने फुटबॉल का मैच खेला या बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेला? बिल्कुल, अब ये इसमें क्या हुआ है, हाँ, आ शुरू में लगा दिया, बाकी कुरतल कदमी एक था हमारे पास, फिर यहाँ पे फेल आ रहा है, ठीक है। और राइट। अब देखें, जो पहले हमने जो जुमले बनाए थे इस तरह के अम वाले, उसमें फेल नहीं आया था, नाउन होते थे हमारे पास, अभी ये फेल आ गए हैं। तो अब मिडल में क्या आएगा, वो आपका फेल आएगा, देखें मिडल में फेल आया, पहले आपने आ लगाया, फिर आपने कुरतल कदम ही लगा लिया, एक पार्ट आपने लगा लिया आगे, फिर आपने फेल लगाया, फेल के फौरन बाद अम लगाना है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, शुरू में आ लगाना है। दो पार्ट आपके पास, एक फेल है, एक ये है और एक ये है, तो आपने क्या करना है, पहले आ लगाना है, फिर उसके बाद इन दोनों में से पहले जो आएगा आ अब्बासुन, ठीक है, दरबता अम महमूदुन, समझ आ गई, ये आपने पहले महमूद किए हुए हैं तो मुश्किल नहीं है। महमूद महमूदन। महमूदुन, ठीक है, तो अम मोहम्मदन रअयता अम हामिदन, हम तो आपने क्या किया, मोहम्मद पहले ले आए, फिर आपने फेल ले आए, फिर अम ले आए, फिर हामिदन दूसरा वाला ले आए। फिर इसी तरह इसमें भी है, किताब अल फिक़ही अखज़ती अम किताब सीरती, तुमने कौन सी किताब पकड़ी हुई है, तुमने कौन सी इसमें किताब मैम पकड़ी हुई है, ये किताब। थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें मफूल जो है वो पहले आ गया। हाँ तो यही है ना, आप देखिए इसको, आप देखेंगे ना, ये दोनों दोनों मरफू हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक को क्या बनाना है, आपने दोनों को इसको मफूल बनाना है, एक मफूल पहले आएगा, एक अम के बाद ही आएगा, क्योंकि इसमें भी देखें जबर आ रही है ना, और इसमें भी दो जबर आ रही है, दो मफूल होंगे। दो मफूल होंगे, एक हाँ, पहले आएगा मुकद्दम आएगा, एक बाद आएगा। ये अम कुछ नहीं कर अंडरस्टैंड। रहा कि आप सोचें कि अम कुछ कर रहा है, ये बेचारे तो हम ये आपके उर्फ अतफ बहुत ही शरीफ होते हैं, ये वाव या के साथी हैं सारे, वाव के औ भी होता है, औ भी हमने पढ़ा है, तो ये सब साथी ही होते हैं। चलिए पढ़िए। अब्बासन दरबता अम मुहम्मदन महमूदुन, महमूदन सर। जो फेल दूसरा के है पीछे आएगा ना, वैसे ही फेल के आगे भी आएगा, फेल के पीछे भी मरफू आया है, अब वो आपका फाइल मुकद्दम हो गया, ठीक है, और आगे भी फाइल सेम यार, क्योंकि अम जो होता है ना, मैंने आपको बताया ये रूफ अतफ जो होते हैं, चाहे वाव हो, सुम्मा हो, औ हो, अम हो, रूफ अतफ मिरर का काम करते हैं,
ٹھیک ہے. تو جب مرر آتا ہے بیچ میں تو جو چیز پیچھے ہوتی ہے وہ آگے ریفلیکٹ. ابھی اگر باس مرفوع ہے تو جو ام کے بعد آئے گا وہ بھی مرفوع ہی آئے گا. یہ وجہ ہے یہاں پہ یہ منصوب آیا تھا. ٹھیک ہے. تو میم ان کو منسوب کریں گے نہیں؟ من کو کریں. کون عباسن نہیں کرنا. آپ کو اتنا کچھ نہیں کرنا. نہیں آپ نے اتنا کچھ نہیں کرنا. ہاں صحیح وہ بات. تو میم ایک سیکنڈ پتہ ہے کیا ہوا ہے یہاں پر فائل آلریڈی آ چکا ہے تو ان کو لازم منسوب کریں گے. یہ تو ضربطہ ہے نا میم، تو اس میں تو فائل ہے تو اس میں تو اب ہم یہ لگائیں گے نا، ہاں بالکل مفعول کر دیں گے ان کو. بالکل وہی ہوگا. یہاں پہ فائل آلریڈی موجود ہے. دو فائل نہیں بنا سکتے تو اس میں آپ کو ان کو منسوب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا بنے گا عباسن ہو جائے گا. اور عباسن کیسے لکھا جائے گا؟ سین کے ساتھ سین کے ساتھ الف کے ساتھ تنوین ڈال دیں. اچھا وہ یہیں پہ پکڑا گیا ورنہ ہم پوری ایکسرسائز کر لیتے. تھینک یو بھائی جزاک اللہ خیر. بالکل یہ فائل بن رہا ہے تو ان کو مفعول ہی بنائیں گے. عباسن ام دربتا ام محمودن. محمودن میں بھی اسی طرح آپ نے دو زبر لگا کے الف لگانے. چلیے آگے کریے. اسیر البرتقالی شربتا ام اسیر العنبی. اسیر کے اوپر زبر کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کو آپ مفعول بنا رہے ہیں مفعول بنا ہے کیونکہ فائل آلریڈی موجود ہے شربتا میں. ٹھیک ہے. انتا ضمیر فائل بن رہی. چلیے آگے. السیارۃ المدیری رائتم ام سیارۃ المدرس. بالکل. هذه المجلۃ قرأتن ام تلک. تو یہاں پر آپ نے تلکل مجلتا ہے اصل میں لیکن انہوں نے لگایا نہیں ہے. غیر ضروری چیزیں نہیں لگائی جاتی. اس کی ضرورت نہیں تھی. اردو میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا تم نے یہ میگزین پڑھا ہے یا وہ ہے نا اس ترجمہ ہوگا. یا وہ میگزین لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 5 مفتاح البیتی اخذتا ام مفتاح السیارتی. مفتاح السیارہ. چلیں ہو گیا. نمبر 13 میں کیا؟ اچھا یہ جو ہے اس میں آپ کو وہ رب جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں نا جو وراثت کی آیات آتی ہیں تو اس میں یہ عشر ہے نا. عشر ہوتا ہے 1/10. عشر کیا چیز ہوتی ہے ویسے؟ ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے ایک عشر ہوتی ہے. عشر ہوتا ہے زکوٰۃ تو ہوتی ہے 2.5%. زمین کے اوپر جو زمین کا ہاں عشر ہوتا ہے پیداوار کی 10واں حصہ. مثلاً آپ کے پاس گندم آئی ہے آپ کے کھیتوں سے 11 بوریاں کیونکہ یہ میں کام کر چکی ہوں تو آپ نے جو 11ویں بوری ہے وہ عشر دے دینی ہے آپ نے. یا 10 آئی ہیں تو اس میں آپ نے 10ویں بوری دے دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو باقی 1/9 ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے نصفن خمسن. کبھی پیش آتی ہے کبھی نہیں آتی. جیسے ایزی ہو نا پڑھنے میں وہی طریقہ ہے. سمن ہوتا ہے 8واں حصہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سلوسن 3rd حصہ 1/3. روبن 1/4. سدوسن. دیکھیں ڈفرینٹ وزن پہ آ رہے ہیں. کہیں مڈل میں سکون آ رہا ہے تو جیسے اس کو پڑھنے میں آسانی ہے ویسے کیا گیا ہے. اس میں زیادہ تر فولن کا وزن ہوتا ہے اس کا فولن کا لیکن پھر اس میں چینجنگ بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. فولن کا وزن ہوتا ہے اس کا. تو یہاں پر آپ کا دیکھیں یہ سلوسن آ رہا ہے یہاں پہ سدوسن آ رہا ہے تو اب اس میں فولن کا وزن تو نہیں ہے نا. مڈل میں بھی پیش آ گئی. اسی طرح یہاں پر آپ کا ایک نصفن آیا ہے. باقی سب اسی طرح آ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد نمبر لیسن ختم ہونے والا ہے ماشاءاللہ. سی پارٹ ہے ہمارا اور وہ مجھے کریکشن کرنی ہے وہاں پہ ریکارڈنگ میں بھی جا کے. تو یہ لیسن نمبر 7 کا سی پارٹ ہے آج. اچھا کون جملن مستملن الکلمات. اب آپ نے جملے بنانے. داخلہ کا جملہ بنائیے. بہت آسان چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے. ہوم ورک میں لینا چاہتے ہیں ہوم ورک میں لے لیں بنا کے بھیج دینا ورنہ بنا لیں گے ٹائم ہے. اگر چھٹی کرنی ہے تو بعد میں بنا لیں. بتائیے داخلہ بنا لیتے ہیں میم. بہت ہی آسان ہے. ایک سب بنا لیں ماشاءاللہ 10 لوگ ہیں کلاس. دخل المدرس فی المسجد. فی المسجد. اب مدرس مسجد میں تو نہیں داخل ہوتا نا. وہاں تو امام کو بولے نا دخل الامام فی المسجد. امام فی المسجد. دخل
मुदर्रिस वो स्कूल क्लास में दाखिल होगा या मुदीर के ऑफिस में दाखिल होगा, यही होगा, और कहाँ दाखिल होना है उसने। नमाज पढ़ने भी जा सकता बेचारा। जा सकता है, लेकिन उसको बेचारे को वहीं दाखिल करे, जहाँ दाखिल होना है उसने, फिर स्कूल में कौन जाएगा। अच्छा, बाअसा अन, अच्छा इस अन लग जाए तो उसका अना मतलब होता है तलाश करना, है ना, लुक फॉर, सर्च फॉर, है ना, जैसे पुलिस सही। मुजरिमों को तलाश करती है ना, वो वाली तलाश होती है ये। जैसे ब्रूम तलाश किया जाता है, जैसे गाड़ी की चाबी तलाश की जाती है। ठीक है, चलें आप बताइए मैंने जरा इसका से। बनाया हम्म, अना बहस्तु अनिल किताबी वमा वजदतुहा। मैंने 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 ढूंढी, किताब और नहीं उसको मैंने अन पाया। जरूर वमा लगाना वजद है, हाँ, अनिल किताबी अनिल किताबी, मैंने अपनी किताब को ढूंढा, बादा वमा वजदतुहा। हाँ, जो नहीं, माँ क्यों लगा रहे हैं। नेगेटिव के लिए हाँ, लेकिन नहीं मैंने पाया उसको, हाँ ठीक मैंने है, उसको नहीं हाँ पाया। हाँ, लेकिन मैंने नहीं उसको पाया, मुझे मिली नहीं, यानी ये मतलब कर रही है ना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उसका तर्जुमा जरूर करके देखें। उसबुल माजी, लास्ट वीक, लास्ट वीक। ज़हब अस्सूक अल अस्बुल माजी। सुकून, ज़हब अस्सूक ज़हब अस्सूक अल अस्बुल माजी। नहीं, किसको भेज रही हैं, फाइल तो है ही नहीं, जहाबा में हुआ, ज़हब ज़हबा में हुआ हो गया ना। अगर आप खुद और गई हैं तो जहाबतु कहें, जी खुद को ही ज़हबा। भेजें, दूसरे को ना भेजें, अच्छा खुद को भेजें। जहाबतु आप भी तो जाती है मार्केट, ठीक। कुछ छुपी हुई थोड़ी बात है। जहाबतु आगे क्या है, अस्सूका अस्सू का ये मफूल बन जाएगा, अल अस्बुल माजी। अल असबू अल माजी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको मफूलन फी ही बनाना है। ठीक है, ठीक। तो अल जी असबूल नहीं करेंगे, अगर असबूल करेंगी तो वैसे आपको दिया हुआ है, ट्रिक कर रहे हैं आपको, ये फाइल बन जाएगा फिर, ठीक। तो दो फाइल हो जाएंगे। असुका को भी मफूल बनाना है, असबूल माजी, इस पे जबर लगाएंगे, इसको मफूलन फी ही बनाएंगे, क्योंकि ये आपका ज़र्फ है ना, ज़र्फ ज़मान है, लास्ट वीक ज़र्फ ज़मान है, तो इसको मफूलन फी। आप कब गई, ज़हबतु अस्सूका मार्केट। अच्छा, यहाँ पर इला भी लगाना है ना, ज़हाबा के साथ इला भी आता है। जहाँ ठीक है, इला कुछ भी लगा सकती है, किसी और सिटी का भी लगा सकती है नेम, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इसमें आपने जो भी लगाना है इला के साथ फिर सूकी हो जाएगा, सूखा नहीं रहेगा। वो जो मफूल होता है वो मजरूर हो जाता है, क्योंकि इला लगाना जरूरी है, खराजा के साथ मिल लगाना जरूरी है, तो जो आपका मफूल होता है ना, वो फिर जेर ले लेता है, फिर वो मुताल्लिक बन जाता है, वो मफूल नहीं रहता। अब आपका आगे आएगा उसबुल माजी, ये मफूलन फी ही बनेगा। ठीक है, तो इस जुमले को लिख के उसका एनालिसिस नीचे लिखिए, ताकि आपको याद रहे, नेक्स्ट टाइम आप गलती ना करें। अलबारियता, लास्ट नाइट, हुआ दखलुल बारिहता इला लल मस्जिदी। दोबारा या कोई और बोलिए। लगाए। हुआ दखलुल बारिहता इला सूकी भी कह सकते हैं, लल मस्जिदी भी, या लल बैती भी कह सकते हैं। वो दाखिल गया, घर में गया रात के टाइम। लास्ट नाइट ना, कुछ भी बना सकते हैं। अलबारिया तो मैंने कुछ पढ़ा है रात को, मैंने क्या पढ़ा, लास्ट नाइट मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, और रिसाला पढ़ा है, मैगजीन पढ़ा है, कुछ भी आप उसमें लग सकते हैं, तो कारा का जुमला भी बना सकती है, इसको मफूल हाँ बना दिए, क्योंकि रात ये भी कीमतुल मफूलन फज्र। फी ही बनेगा, इसलिए इसके ऊपर जबर लगा के दिया आपको ना, तो ये होते ही जबर के इसका साथ सर, है। जी बोलिए, कौन कोई और जुमला बनाइए इसका अच्छा सा। अगर हमें कहना है इट रेन्ड लास्ट नाइट, तो हम हम्म, कैसे कहेंगे? आप इसके लिए बहुत सारे लफ्ज आते हैं, रेन के लिए तो बहुत से लफ्ज कुरान मजीद में भी यूज होते हैं। कोई आसान बना लेना, जो आपको आता है वो बना ले, अपने अपनी उसके बना लें कुछ। मैं बनाऊं मैम। अकलतुल मौजा अल बारिहता। रात को मैंने खाया, कल खाना भी चाहिए, अलबारी या तो शाम को, रात को खाया मैंने। ठीक शाम है, को खाएंगे तो फिर हजम ही नहीं होगा। नहीं नहीं, बनाना कहते हैं, रात को खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बूढ़े लोगों को भी
رات کو بنانا کھا کے سوتے ہیں. مطلب اتنا ارلی تو نہیں کھاتے, لیکن سوتے وقت تو نہیں کھانا, تھوڑا ایسا کھائیں کہ ہضم ہو جائے. ٹھیک ہے. زیارتن, آپ کے تو کیلے بھی تھے چھوٹے چھوٹے. خرجت من البیت لزیارت المدیری. اچھا, زیارت المدیری, ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کیا بنایا؟ ذہبنا, ہم گئیں کدھر؟ خرجت من البیت لزیارت المدیری. لزیارت المدیری, مدیری. اگر آپ مدیری. اپنی بات کر رہی ہیں تو مدیری کہیں گی. ٹھیک ہے. آپ نے خرجتو لگایا نا. من البیتی لزیارت المدیری. زو, اب زو کے میم جتنا سارا پڑا ہے یہ وہ لی کی وجہ سے نیچے تا کے نیچے زیر آ رہا ہے نا. ہاں وہ آ رہا ہے, لی زیارتی ہو گیا نا. زو کا جملہ بنائیے. زو, ذالک الولد ذو القمیص الاسود اخی. ذالک الولد, یہ لڑکا جو پیلی بلیک قمیض میں. شرٹ والا ہے میرا بھائی ہے. اچھا, اخی, اسفری آپ نے اخی, پڑھا, اسودی کالی قمیض والا. اسود. ہاں ٹھیک ہے. نصفن کا کیا بنے گا؟ نصفن ہاف. حاضل قلم نصف لی دولار. بی نصفی, لی نہیں بولیں گے, جی نہیں بی بی بولا. نصف دولاری. ٹھیک ہے. بی نصف کچھ بھی لگا ساعتی سکتے ہیں. دولاری آپ ریالین بھی لگا سکتے ہیں. بی ربیہ, بی روپیہ. نصفی ربیتن بھی لگا سکتے ہیں. اس کو آپ مضاف ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے. ربیتن آگے کیا آئے گا؟ مضاف الیہ بن کے آئے. بی نصفی, بی کی وجہ سے نصفی ہو جائے گا, اور پھر آپ کا دولارن ہو جائے گا, کیونکہ یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے نا, تو ایک ہی حرکت آئے گی. اچھا, یہ نیو ورڈ ہے, ان کو یاد کرنا ہے, اس میں سے کوئی مشکل نہیں ہے. اخذا ایک فعل آیا ہے, اور وداع, یہ وداع بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں بار بار. مشا, میم مشا یہ اس میں آ چکے ہیں لیسن میں, یہ لیسن سب میں آ چکے ہیں. سب آ چکے. تم نے ان کو کر بھی لیا نا, تو ان کو دہرائیے گا, تھوڑا کیجیے گا. اور اس میں آلن جو ہے یہ آپ کا, اس کی مؤنث یہ مذکر ہوتا ہے. غالن ہو یا آلن ہو, جو بھی ہو, وہ آپ کا مذکر ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے, اور یہ آلیت مؤنث واحد ہوتی ہے. اور سلمن, سلتن, سلتن, سلتن جو ہوتی ہے وہ ٹوکری ہوتی ہے. یہاں پہ ہاں آئی ہے نا سلہ, تو یہ سلہ جو ہے سلتی اس کے مضاف الیہ بن رہا ہے. اسیر برتقال ہوتا ہے, وہ جو صباح, صبح صبح, ملون کلرڈ, کلرڈ لون سے ہے نا, لون کلر کو بولتے ہیں. جو آپ کی لون ہوتی ہے نا پہننے والی, اس کو بھی شاید اس لیے بولتے ہیں لون. کلرفل ہوتی ہے نا, بہت پیاری ہوتی ہے. آئی لو لون. اچھا, یہاں پر صابون, یہ سب آتے. سورتن, سورن جمع. اچھا, ایک اور بھی سورتن ہوتا ہے, یہ والا, اس کی جمع بھی جو ہوتی ہے نا, یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتی رہتی ہوں. تو سورتن جو ہے اس کی جمع سورن ہوتی ہے, پھر سیم اسی وزن پہ, سورن. تو اس کو بڑا دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے, سورن. باقی اذاعتن ریڈیو اسٹیشن, اور اذاعتن ہو گیا لحیتن, اور یہ آپ کی اس کی جمع جو بتائی گئی یہاں پہ. جمع یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, واحد ہی یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اوکے, کچھ مشکل تو نہیں نظر آ رہی اس میں؟ نو میم. سب آ گیا. ودا کا مطلب ہوتا ہے ٹو پٹ, اخذ ٹو ٹیک, مشا, مشا کا مطلب کہتا ہے ٹو واک, السلام علیکم استاذہ, ایک سوال وجدہ, پوچھنا تھا. وجدہ ٹو فائنڈ, اور ہاں پارڈن, ہی فائنڈ, ہی فاؤنڈ. میں جو آپ کو میننگ بتا رہی ہوں نا, وہ مصدر کا میننگ بتا رہی ہوں. ٹو واک اور ٹو ٹیک, اور وہ اگر میں ویسے بتاؤں تو ہی واکڈ, ہی ٹک, اور ہی پٹ. پٹ کے تو تینوں پٹ 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 ہی ہوتا ہے نا, اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں آتی. اس میں وجدہ میں آتی ہے فائنڈ, فاؤنڈ, تو ہی فاؤنڈ ہو جائے گا. باسان ہی سرچڈ. تو یہ اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے. میں آپ کو جو بتا رہی تھی مصدری میننگ ٹو لگا کے بتا رہی تھی. ٹھیک ہے, اوکے. اور کوئی کوشچن تھا یہاں پہ؟ جی استاذہ, ایک پوچھ لوں میں؟ جلدی سے پوچھ لیں. اللہم, اے ہمارے رب, تھوڑی اس کی ترکیب بتا دینا آپ کہ کس طریقے سے بنتا ہے ہاں جی, اللہم. اللہم جو ہے نا, اس میں اللہ تو اللہ ہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے یہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہا جو ہے نا, یہ بھی آپ اللہ ہی کی ہا سمجھ لیں. اوکے. لیکن میں نے جہاں تک پڑھا, میرا نالج ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا, ہما,
یہ یا کا میننگ دیتا ہے یہاں پہ. اچھا میم مشدد میم حرف مشدد. ندا ہاں میم حرف مشدد ندا کو کا کر لیں اس کو آپ, لیکن پھر اس پر پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ملانا ہے نا آگے. اللہ اللہ ہاں اللہ سے اللہ کر لیں اور پھر میم مشدد جو ہے اس کو یا کا میننگ کر لیں. دس از دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے تو آپ کے کوشچن سے مجھے بھی فائدہ ہو جزاک اللہ جاتا ہے. خیرا. چلیں ریپیٹ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اور سب کا ریپیٹ ہو جاتا ہے, میرا ہی نہیں ہوتا, سب کا ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ اللہ ہی ہے, اس طرح سے میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا. یہ پورا اللہ ہی ہوتا ہے, اور کبھی پھر انا وغیرہ لگے تو للہ, لی لگے تو للہ ہی ہو جاتا ہے, لیکن اللہ ہے اور میم مشدد کا میننگ یا ہے. اس کو کلیئر کر لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو جی حرف جزاک ندا اللہ کہتے خیرا. ہیں. یہ حرف ندا ہے اور یہ پھر منادہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں حرف ندا پہلے آ رہا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, حرف ندا پہلے ہوتا ہے لیکن منادہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا, وہ ہر چیز, ہر گرامر کے رول سے وہ الگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مثلاً جی آپ کہتے ہیں جب بھی آپ کا یا لگتا ہے تو ولدن ولدو ہو جاتا ہے, محمدن محمدو ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن جب یا اللہ سے پہلے لگتا ہے تو اللہ ہی رہتا ہے. اچھا اس میں ایک اور رول بھی ہے, جب بھی مرف لام اسم آتا ہے نا, جیسے الناس آتا ہے تو پیچھے یا تو نہیں لگاتے, یناسو تو نہیں ہوتا نا, کیا ہوتا ہے پیچھے؟ یا ایوہ الناسو. ایوہل. لیکن اللہ کے لیے الف لام آ رہا ہے لیکن ہم یا ایوہا نہیں لگاتے, یا ہی لگاتے. تو ہر گرامر رول سے باہر جا رہا ہے اللہ کا نام. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں منادہ جو ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے, یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بعد میں بھی آ سکتا ہے. تو جیسے سسٹر میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے, کر لیں کر لوں؟ کر لیں. میں صرف اپنی نالج کے لیے مطلب کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے بھی بتایا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس پہ نون پہ پیش کیوں ہے؟ تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نستعین, جو نستعین میں جو روٹ ورڈ ہے وہ عین واو اور نون ہے, اور فعل مضارع میں تو لاسٹ میں دمہ آتا ہی ہے. وہ نون زبر جو ہے وہ نون اعرابی ہو تو اس کے اوپر زبر آتا ہے, اور کیونکہ یہاں نون جو ہے روٹ ورڈ کا حصہ ہے تو اس پہ ظاہر پیش ہی آیا ہے. تو کیا یہ کہہ نہیں, سکتے ہیں؟ یہ فعل مضارع کی پیش ہے. جی مضارع میں آخری فعل میں مضارع میں پیش آخر آتا میں ہے نا. پیش آتی ہے, وہ میں نے کلیئر کیا تھا کہ مضارع کی وجہ سے یہاں پہ پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ نون کو بڑا کر دیا گیا. جی بعض دفعہ ایسا کیونکہ ہوتا ہے نون کہ یہ زبر. نون, یہ تو یہاں پہ تو روٹ ورڈ کا حصہ ہے نا, لیکن بعض جی دفعہ جی ایسی ہوتی ہے کہ یہ نون وقایا بھی ہوتی ہے, اس کو بھی بڑا کر دیا جاتا ہے. جیسے فرحبونی آپ نے پڑھا ہے نا, جی فتقونی, نون کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے. اب یہ ڈول فارم تو نہیں ہے, یہ تو جمع ہے, پیچھے وہ آ رہی ہے نا. تو یہ تو جمع کی فارم ہے نا, وہ نون آئے تو جمع ہوتا ہے, لیکن زیر کیوں آ رہی ہے پھر؟ جمع کے نیچے تو زیر نہیں آتی, ڈول کے نیچے آتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے سے یا گری ہوئی ہے, اور یا کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ نون وقایا آتی ہے تاکہ فعل کو زیر نہ دینی پڑے. تو یہ آپ کی پھر نون وقایا ہوگی. اگر زیر آ رہی ہے تو وہ نون وقایا ہوگی, اگر پیش آ رہی ہے تو وہ آپ کی روٹ ورڈ ہوگا, مضارع کا نون ہوگا. ٹھیک ہے. ورنہ زبر ہی آتی ہے, وہ نون اعرابی کہلاتا ہے نا پھر, نہیں؟ ہاں, نون اعرابی یہاں پہ نہیں, یہ نون وقایا ہے نا, نون اعرابی نہیں ہے. نہیں جب زبر آتا ہے تو ہے نا, ہاں جب مرفوع کی زبر آتا نشانی ہے, ہے وہ. ہاں جب زبر آتا ہے تو وہ آپ نون اعرابی کہہ رہی ہیں. نون اعرابی وہ تو ساؤنڈ ہوتی ہے, اونا ساؤنڈ ہوتی ہے, اونا ساؤنڈ ہوتی ہے, وہ جمع کا ہوتا ہے. ہاں وہ جمع کا ہوتا ہے, زبر ہوتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جب ہم فعل پڑھیں گے نا مزید, اس کے اوپر ہم اور ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی ٹائم کم ہے, کلاس کا ٹائم فنش ہو گیا. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کا جو سوال تھا میں نے بتا دیا, بلکہ اس سے ایکسٹرا ہی بتا دیا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ الخیر استاذہ. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.